احسن کے آ جانے سے فاطمہ کو لگتا تھا جیسے گھر بھر میں باہر آ گئی ہو۔ اس کی مسکراہٹیں لوٹ آئی تھیں، چاندنی دن میں وہ جیسے نکھر گئی تھی۔ اس کی شوخیاں انگڑائی لیتی بیدار ہو گئی تھیں۔ یہ احساس مزید شدت پکڑ گیا تھا، عورت کتنی بھی بہادر، کامیاب اور مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن شوہر کا ساتھ بہت بڑا جذباتی سہارا ہوتا ہے۔ وہ بھلے دنیا کی ہر جنگ فتح کر سکتی ہو، لیکن شوہر کے بنا اس کی دنیا ویران ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے سامنے کتنی پر اعتماد کیوں نہ دکھائی دے، لیکن صرف وہ جانتی ہے کہ اس کا اٹھایا جانے والا ہر قدم اس کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے۔ اس وقت وہ دونوں ہمیشہ کی طرح اپنی پسندیدہ گوشے میں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تھے، جب فاطمہ اس کی گود میں کتاب دھرتے مسکرائی۔ احسن نے ایک نظر کتاب پر ڈال کر اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ دنگ رہ گیا۔ یہ ایک سیلف ہیلپ کتاب تھی، جس پر مصنف کی جگہ اس کا نام درج تھا۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے آپ کے حالات زندگی کو کتابی شکل میں چھپوایا تھا۔ اس کے کندھے پر سر ٹکاتی نبیہ گہرا سانس خارج کرتی گویا ہوئی، جبکہ احسن دم بخود سا کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھنے میں محو تھا۔ جانتے ہیں، لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ اس میں لکھی بہت سی حوصلہ افزا باتیں میں خود بھی اکثر اپنے کسی اہم کام سے پہلے ضرور پڑھتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے ہر مسئلے کا حل آپ کی لکھی اس کتاب میں۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکان تھی، آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھیں۔ وہ اس کے لیے مالی طور پر ہی نہیں بلکہ جذباتی سہارے کا بھی بندوبست کر کے گیا تھا۔ وہ ایک نوٹ بک میں اپنی زندگی کے واقعات لکھتا تھا، اپنے تجربے لکھتا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اسے چھپوائے گا، اور آج اسے کتابی شکل میں دیکھ کر وہ حیران تھا۔ اگر اس کے پیچھے وہ باتیں نبیہ کے کام آتی تھی تو اس سے زیادہ بامقصد کام تو شاید اس نے ساری زندگی کیا ہی نہیں۔ محبت سے اسے بھیجتے وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوا تھا، جس نے اسے دوبارہ زندگی عطا کی تھی، اور ساتھ ہی اتنی محبت کرنے والی ہمسفر۔ آئی لو یو پارٹنر، یہ فقط چار لفظ نہیں ہیں، یہی میری زندگی کا حاصل اور حقیقت ہے۔ میرا رواں رواں اس کا گواہ ہے۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ شدت جذبات سے وہ مزید کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو محسوس کیے گئے۔ ویسے وہ لڑکی کون تھی جس سے اس کے فادر آپ کی شادی کروانا چاہتے تھے؟ کچھ دیر بعد کسی خیال کے زیر اثر فاطمہ نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے تاثر پر احسن کے حلق سے ایک جاندار کہکہ نکلا تھا۔ لاکھ وہ ایک اہم ادارے سے منسلک بہت اونچی پوسٹ پر بیٹھی ایک کامیاب عورت تھی، جو بڑے بڑے مشن نپٹا سکتی تھی، جو دشمن کو دھول چٹانا جانتی تھی، مگر اندر سے وہ ایک عام سی عورت جس سے اس کو شوہر کا ذرا سا بٹوارا گوارا نہیں تھا۔ اس کی تھوڑی سی توجہ بھی کسی دوسرے کی جانب پا کر وہ حسد کا شکار ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی ہنسی تھمی تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ جس لڑکی کے لیے اسے استفسار کر رہی تھی، ایک بار اسے جان لیتی، مل لیتی تو اپنے شوہر کی وفاداری پر دیوان لکھ ڈالتی۔ وہ ماریا تھی۔ میری بچپن میں اس سے بہت دوستی تھی، جبکہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، مگر انکل کا چونکہ ہمارے گھر آنا جانا بہت تھا تو ہماری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بچپن سے ہی میرے پیرنٹس کی طرح مجھے سنی بلاتی تھی۔ پھر انکل رومانیہ چلے گئے اور وہ لوگ یہاں بہت کم آنے لگے۔ میری اس سے آخری ملاقات ہماری شادی کے 3 سال پہلے ہوئی تھی، جب وہ یونیورسٹی میں پڑھی تھی۔ انکل اور پاپا کے بیچ ہمارے رشتے کو لے کر کوئی بات بھی طے تھی، مگر پاپا کے انتقال کے بعد جب انکل پاکستان آئے تو مجھ سے کہہ گئے تھے کہ وہ ہماری ایک شادی رومانیہ میں کریں گے۔ ظاہر ہے ایک معذور کو اپنی بیٹی کون دیتا ہے سوائے چند باظرف لوگوں کے۔ اس کی ناک کی نوک کھینچتا وہ دھیما سا مسکرایا، پھر ایک گہرا سانس بھرتا دوبارہ گویا۔ 3 سال تک ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہا۔ ماریا کی بھی اس بیچ مجھ سے بات نہیں ہوئی، شاید اسے اس رشتے کی کوئی بھنک بھی نہیں تھی۔ خیر، آپریشن کے بعد جب میں اپنے ایک بزنس ٹرپ کے سلسلے میں ترکی گیا تو وہاں میری ملاقات انکل سے ہوئی۔ وہ بھی وہاں کسی کام سے آئے تھے۔ مجھے چلتا پھرتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے پاکستان آ کر مجھے اپنے ساتھ بزنس پارٹنرشپ آفر کی، جس سلسلے میں وہاں گیا۔ وہ ساری کہانی تو تم جانتی ہو۔ وہاں رہنے کے دوران انہوں نے 2-3 بار مجھ سے دبے لفظوں میں ماریا کا ذکر کیا، مگر میں نے صاف بتا دیا کہ میں فی الحال شادی نہیں کروں گا۔ اپنی شادی کسی سے بھی چھپانے کا صرف مقصد یہی تھا کہ تمہاری آئیڈینٹی سب سے چھپی رہے اور میرا راز کسی کے ذریعے تم تک نہ پہنچ جائے۔ ایک بار پھر دل سے وہ ایک بہت بڑے طوفان کو شکست دے کر ایک بار کلمہ شکر ادا ہوا تھا۔ پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ پارٹنر بولا ہے تمہیں میری ہر خوشی، میری زندگی پر، میرے دل پر صرف تمہارا حق ہے۔ تم وہ ہو جس نے مجھے جب قبول کیا جب میں نامکمل تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ زندگی جی ہے، اس رشتے کی گہرائی کو محسوس کیا، کبھی نہ سوچنا کہ ہمارے بیچ کوئی تیسرا آ سکتا ہے۔ اسے خود میں بھیجتے ہوئے ایک نم سانس اندر کھینچ گیا۔ فاطمہ نے اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا دیا، ایک بار پھر آنکھیں میچے اسے محسوس کرنا چاہا۔ وہ صرف اس کا تھا، اس کے پاس تھا۔ دھوپ کی کرنوں میں ترچھے رخ سے نظر آتی، اس کی ناک کی لونگ چمکی تھی، اس کی چمک آج بھی قائم تھی، ویسے ہی جیسے ان کے رشتے میں وفا اور محبت۔ ارسلان اور غانیہ جتنے خوشگوار موڈ سے شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے، واپسی پر دونوں کا چہرہ ہی بجھا ہوا تھا۔ غانیہ سوتے چہرے سے بنا کپڑے تبدیل کیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ارسلان کا کوٹ اور ٹائی اس کے پیروں کے نزدیک بیڈ پر پڑا تھا، جبکہ وہ خود باہر ٹیرس میں مسلسل ٹہلتا، ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ بول رہا تھا۔ گلاس ڈور بند ہونے کے باعث وہ اس کی آواز تو نہیں سن سکتی تھی، مگر جانتی تھی وہ کس سے اور کیا بات کر رہا ہے۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچے اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ کیسا امتحان تھا جس سے وہ گزر رہی تھی؟ اس کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی دوسری عورت کو منا رہا تھا اور وہ بے بس مجرم بنی بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تو اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ غانیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ بھی سیٹ نہیں ہوا تھا۔ اس کی یہ باپ بس ہمیشہ کے لیے اس کی دلی دعا تھی کہ اب یہ باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ دراصل جس شادی میں وہ لوگ گئے تھے وہاں تانیہ کی فیملی بھی موجود تھی۔ ارسلان کو غانیہ کے ہمراہ وہاں دیکھ کر وہ شاکڈ رہ گئی۔
اس نے بڑے مجموعے میں یہ ارسلان کو سخت سوچ سنائی تھی کہ وہ ایک ہوس پرست شخص ہے. اسے شروع سے ہی غانیہ میں دلچسپی تھی. اس مقصد سے اس نے غانیہ سے شادی کی اور دوسری طرف تانیہ کو آسرے پر بٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد وہ خود تو فنکشن چھوڑ کر چلی گئی، ساتھ ہی ان دونوں کا بھی فنکشن اور موڈ دونوں خراب کر گئی. جیسے تیسے تقریب نپٹا کر وہ گھر واپس آئے تھے. پورے راستے ارسلان اسے وقتاً فوقتاً کال کرتا رہا، لیکن وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی. اس سارے تماشے میں غانیہ کسی مجرم کی طرح گردن جھکائے بیٹھی رہی. ابھی کچھ دیر پہلے تانیہ نے کال ریسیو کی تو اب وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب مجبوری میں ہوا ہے، وہ جلد ہی غانیہ کو چھوڑ دے گا. مگر اس کی اب یہی رٹ تھی کہ اس نے غانیہ کا نام اس سے کیوں چھپایا، اور اگر اب وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسی ہفتے کرنی ہوگی، وہ بھی غانیہ کو طلاق دینے کے بعد. وہ فی الحال اسے حامی بھر کر اندر آ گیا تھا، مگر جانتا تھا یہ معاملہ اتنی آسانی سے نمٹنے والا نہیں تھا. غانیہ تو غانیہ حویلی میں بھی سب اس پر لان تان کریں گے، کوئی بھی اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ نہیں دے گا. اس صورت میں اسے کیا کرنا تھا، اس کا بھی اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا. غانیہ کل ہم حویلی جا رہے ہیں، وہاں میں سب کے سامنے کھل کر تمام بات کر لوں گا. میرے خیال سے ہماری رائے جدا کرنے کا وقت آ گیا. سنجی جی کہتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا. غانیہ نے ساکت نظروں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا. ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر گال پر پھسلا. کبھی کبھی زندگی کتنی بے رحم ہو جاتی ہے، یہ شاید لوگوں کے رویے ایسے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ہاتھ کی پشت سے گال رگڑتے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کیا. کچھ دیر بعد ارسلان باہر نکل کر بیڈ تک آیا تو ایک جھٹکے سے اپنا تکیہ اٹھاتی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی. تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ بیڈ پر سیدھا ہوتا بیٹھا. جو جگہ میری نہیں ہے اس پر پی کے چند دن بھی کیوں گزاروں؟ آپ کو میری فکر کرنے یا میری وجہ سے پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. صبح میں اس گھر سے چلی جاؤں گی. کہہ دیجیے گا اپنے گھر پر کہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے. اپنی زندگی اپنی من پسند ساتھی کے ساتھ گزاریے گا. خوش رہیں. کھلے دروازے کے کنارے کھڑے وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی تو ارسلان ایک گہرا سانس بھر کر گردن جھٹک گیا. کیا تمہارا یہ ڈرامہ کمرے کے اندر ہو سکتا ہے؟ باہر فاتح آنٹی اور ملازم بھی ہیں. خود پر ضبط کرتا وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوا. غانیہ کی کبھی کبھار یہ ہٹ درمیوں سے زج کر دیتی تھی. کل کے بعد تو ویسے بھی سب کو پتہ لگ جانا ہے کہ اب میں اور آپ اس رشتے سے آزاد ہو رہے ہیں، تو آج اس پردہ داری کا فائدہ. وہ جانتی تھی فاتح آنٹی اس وقت اپنے کمرے میں سو رہی تھی. باقی ایک چوکیدار اور مالی یہاں رہتے تھے جو اس وقت باہر بنے کوارٹرز میں ہی پائے جاتے تھے. لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، نہ میں آپ کی کسی جہاں بھائی سے شادی کر رہی ہوں، نہ ہی آپ کسی عنایت کی مجھے ضرورت ہے. آپ کو میرے لیے اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں. میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی. ارسلان بے بسی سے لب بھیجتا بیڈ سے اترا. ابھی ایک کو منا کر وہ مشکل فارغ ہوا تھا، اب دوسری کا ڈرامہ عروج پر تھا. یوں بھی غانیہ کو تو ملکہ جذبات بننے کا شوق تھا. وہ اندر سے جھنجھلایا، غانیہ یار تم تو مجھے سمجھو. تانیہ ویسے ہی ناراض ہے، اوپر سے تم یہ سب کر کے مجھے مزید پریشان کر رہی ہو. میں کل ادے جان سے بات کروں گا، انہیں جہاں بھائی سے ملواؤں گا. اگر انہیں وہ سمجھ آئے تو یہ ہم اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے، ورنہ جب تک تمہارا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تم حویلی میں رہ لینا. لیکن خدا رہا ایسا کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھانا کہ خود بھی مشکل میں پھنسو اور مجھے بھی پریشان کرو. غانیہ کا ہاتھ تھام کر وہ اسے صوفے تک لایا. فی الحال وہ جس ذہنی کشمکش سے گزر رہا تھا اس میں غانیہ کی یہ باتیں مزید دل بوجھل کر رہی تھیں. وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تو اس کی شادی کروا رہا تھا، لیکن اب اس کی ہٹ درمی اس کے سامنے نیا امتحان کھڑا کرنے پر تلی ہوئی تھی. ارسلان آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کا نام جوڑتے شرم نہیں آتی؟ اس کے لیے شور ڈھونڈتے ہوئے ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے اب مجھے اس بات سے فرق پڑے گا کہ آپ کو میری فکر ہے کہ نہیں؟ اس ایک غیر نامحرم عورت کے لیے آپ اپنے جائز رشتے کو قبول نہیں کر رہے، ایک حلال چیز کو خود پر حرام کیے بیٹھے ہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے آپ پر. کاش آپ نے اس دن مجھ سے شادی نہ کی ہوتی. ایک ذہنی معذور کی بیوی بن کر یہ تسلی تو ہوتی کہ اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے. کم از کم ایک بے-غیرت آدمی کے ساتھ رہنے سے تو بہتر تھا. اس کے لہجے کی کاٹ ارسلان کو اپنا دل چیرتی محسوس کر رہی تھی. اس پر مستزاد اس کے جملوں کا چناؤ. اس کا چہرہ احساسی حد تک سے سرخ ہوا تھا. لب بھیجتے وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا. آپ نے مجھے سمجھایا کہ حالات کا مقابلہ بہادری سے کرو، مشکلات کو چیلنج سمجھ کر فیس کرو، مگر دراصل آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے. آپ خود ایک بہت کمزور شخص ہیں. آپ سجائی سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یوں حقیقت تبدیل ہو جائے گی. تو ارسلان علی خان یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ارسلان نے ایک زخمی نظر اٹھا کر اس دیکھا. کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن غانیہ نے ہاتھ اٹھاتے کچھ بھی کہنے سے اسے روک دیا. آپ تو اتنے کمزور ہیں کہ اپنی عزت نفس تک کو دو پر لگا کر ایک عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اپنی اتنی بڑی محفل میں اتنے لوگوں کے بیچ وہ آپ کے دھوکے باز اور ہوس پرست کہہ گئے اور آپ سہ گئے. اگر ایسی عورت کو آپ اپنی زندگی میں جگہ دینے کو تیار ہیں تو مسٹر ارسلان آپ واقعی اسے ڈیزرو کرتے ہیں. ارسلان نے بے دردی سے اپنے لب کچلے تھے جبکہ غانیہ آپ صوفہ چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. کیا ہم صرف اچھے دوست بن کر نہیں رہ سکتے؟ غانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ ایسا سوچ بھی کر سکتا تھا کہ وہ اس کے بعد اس سے مزید کوئی رشتہ رکھے گی. نہیں، ایک غیر مرد سے رشتہ جوڑنے کا مجھے کوئی شوق نہیں. باقی آپ کی اب تک کی دوستی کا شکریہ، جس کی بدولت میں جان گئی ہوں کہ آپ کسی کو زبردستی نہیں پا سکتے اور عزت نفس کی قیمت پر تو ہرگز نہیں. اور جب اس چیز کا ادراک ہو جائے تو رستہ بدل لینا چاہیے. انسان میں اتنی غیرت تو کم از کم ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اسے اپنی زندگی میں فالتو شے سمجھتا ہے تو وہ خود کو اس کی زندگی سے الگ کر لے. ایک گہرا سانس لے کر وہ کمرے سے چلی گئی. ارسلان دم بخود سا بیٹھا. اس کی کئی باتوں کے سیر میں جگ رہا تھا. وہ کب اتنا بدل گئی، اتنی پختہ سوچ، اتنی گہری باتیں. بوجھل قدموں سے چلتا وہ بیڈ تک آیا. خالی بیڈ دے کر ایک بار پھر اس کا دل بیٹھنے لگا. جو بھی تھا اتنے مہینوں سے وہ اسے ایک ساتھ ہوتے تھے. وہ اسے بیوی نہ صحیح مگر اپنا سب سے بہترین دوست سمجھنے لگا تھا. مگر آج وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو بھی ناراض کر چکا تھا. بیڈ پر بے چینی سے لیٹا وہ کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند جیسے آنکھوں سے کوسوں دور تھی.
ساری رات اس کی آنکھوں میں گزری تھی۔ کہانیاں سے تانیہ اور پھر کہانیاں، وہ ان دونوں کے بیچ جھولتا رہا۔ اس بیچ تانیہ کے 2-3 میسیجز بھی آئے کہ اگر اسے شادی کرنی ہے تو کل دستخط شدہ ڈائیورس پیپر لے کر اس کے پاس آ جائے، دوسری صورت میں وہ اسے ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ اس نے تانیہ کسی میسیج کا جواب نہیں دیا۔ وہ کیا چاہتا تھا خود نہیں جانتا تھا۔ فجر کی اذانوں کی آواز نے سارے مال میں ایک سحر سا پھونکا تو وہ بھی چہرے پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گہرا سانس لیتے اس نے بیڈ سے قدم اتارے۔ کچھ دیر بعد سے وہ جائے نماز پر کھڑا نماز ادا کر رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد نماز پڑھ کر اسے سکون ملا تھا۔ نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چہل قدمی کے ارادے سے وہ لان میں نکل گیا۔ کچھ دیر بعد انہیں یوں بھی حویلی کے لیے نکلنا تھا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔ سورج کی کرنیں اب مرجھائی سی لگتی تھی۔ قصر خان سے بھی کرنیں سمٹی رخصت لینے کے در پہ تھی۔ جب شہریار علی خان نے گھر میں قدم رکھا، مرکزی ہال میں بیٹھی عدے جان کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ عموماً اس وقت اپنے کمرے میں آرام کرتی تھی۔ سلام کرتا ہوا ان کے برابر ہی براجمان ہو گیا۔ آج کل وہ تقریباً روز ہی دن میں گھر کا چکر لگا لیا کرتا تھا اور عدے جان شاید اس کے اس معمول سے واقف نہیں۔ تب بھی یہاں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ درمینے کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ شہریار کے بقول وہ کھانا کھا کر آیا تھا، سو بنا انتظار کیے انہیں وہ ذکر چھیڑا جس کے لیے وہ یہاں بیٹھی تھی۔ عدے جان، درمینے اور میرا مزاج بہت الگ ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ہمارا گزارا اب ممکن نہیں۔ شاید اس رشتے کو ختم ہی ہونے دیں۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے لب کاٹے۔ وہ کافی دفعہ اس بارے میں سوچ چکا تھا، لیکن ہر بار درمینے کا گزشتہ چند ماہ کا رویہ سوچ کر اس کا غصہ اود آتا تھا۔ جانتے ہیں شہریار، دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے اور مزے کی بات ہر جوڑا ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جیسے رات نہ ہوتی تو ہمیں دن کی روشنی کا پتہ نہ لگتا، چاند نہ ہوتا سورج کو نہ جانتے، برائیاں نہ ہوتی تو اچھائیوں کا پتہ نہ چلتا۔ ایسے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی ضد ہے، مگر وہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ کوئی بھی میاں بیوی ایک مزاج کے نہیں ہوتے اور مختلف مزاجوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہی وہ اپنی دنیا بساتے ہیں۔ جانتے ہیں نا، دنیا میں سب سے پہلا بنایا جانے والا رشتہ میاں بیوی کا تھا۔ جب آدم علیہ السلام خود کو تنہا محسوس کرتے تھے تو اللہ پاک نے ان کے لیے بی بی حوا کی صورت میں ساتھی بنایا۔ سورۃ الروم کی آیت 21 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہیں ویسے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ مطلب آدمی کو سکون اپنی بیوی کے پاس ہی آتا ہے اور اسی سکون سے لفظ مسکن نکلا ہے جس سے گھر بنتا ہے، اسی سے سکینیت بنا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان سکون عطا کر دیتا ہے۔ عدے جان، میں زمینے کی حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے ایسی کون سی چیز اور ضرورت ہے جو میں پوری نہیں کرتا ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے، میرے کچھ اصول ہیں اور ان پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹا تھا کہ وہ غلط نہیں ہے۔ عدے جان جانتی تھی کہ اس کے ذہن میں اپنے فرائض کو لے کر جو خاکہ بنا تھا وہ انہیں خوش اسلوبی سے ادا کر رہا تھا، مگر خالی حقوق و فرائض کی بات نہیں تھی، بات احساس کی تھی، شاید جس کی اہمیت کا اسے ادراک نہیں تھا۔ میرا بچہ، آپ اپنی جگہ غلط نہیں ہے، مگر ایک عورت کو سوچیں جو اپنا میکہ، گھر بار، ماں باپ سب چھوڑ کر صرف ایک مرد کے لیے رخصت ہو کر آ جاتی ہے۔ بدلے میں اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرد کا پیار، اس کی توجہ، اس کا تھوڑا سا وقت، اس کی محبت بھرے 2 بول، اس کے کاموں پر تھوڑی سی تعریف۔ روٹی کپڑا ہی خالی ضرورت کا حصہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہے اللہ پاک نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور مرمت رکھی ہے۔ مودت یعنی محبت اور الفت جو ہم اپنے ہمسفر سے چاہتے ہیں، اور مرمت یعنی رحمت جو ہم اپنے ہمسفر کو پہنچائیں، اور اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت، نرمی اور پیار سے معاملات کر کے ہی ہم ان کے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ بتائے محبت اور پیار کے کچھ پل اس کے دن بھر کی تھکن دور کر دیتے ہیں۔ شہریار نے ایک سانس خارج کرتے گلا کھنکارا۔ وہ جانتا تھا عدے جان کو اس کے رویے میں کوتاہی نظر آتی ہے، لیکن شاید کچھ کوتاہیوں میں اسے لگتا تھا کہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ عدے جان، آپ جانتی ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کروں۔ میں ایک مصروف آدمی ہوں اور ایسے میں تو بیوی کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ دن بھر کا تھکا ماندہ انسان گھر آ کر کچھ دیر ذہنی سکون چاہتا ہے، نہ کہ چڑچڑا اور تانے تشنے۔ گردن جھٹکتے اس نے دل میں دبا شکوہ باہر نکالا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑا دیکھا اور حبشی لوگ اپنے نیزوں سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیلا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپایا کرتے تھے تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں۔ پھر وہ میری وجہ سے وہاں ہی کھڑے رہتے حتیٰ کہ میں خود ہی وہاں سے چلی جاتی۔ اندازہ لگاؤ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر امت کی ذمہ داریاں تھیں، جو چلتے پھرتے قرآن کی عملی تفسیر تھے، وہ اپنی زندگی سے اپنی محبوب بیوی کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے کہ وہ اس کھیل کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ آج ہمارے مردوں کے لیے یہ کیوں مشکل ہو گیا؟ آپ سوچیں، اس چھوٹے سے عمل سے بیوی کے دل میں شوہر کے لیے کتنے درجے محبت اور عزت بڑھے گی۔ ارے عورت تو ہوتے ہی جذبات کی بندھی ہوئی ہے، جو کام مرد کا ٹیڑھا پن اس سے نہیں کروا سکتا نا، وہ میٹھے 2 بول کروا دیں گے۔ اگر شوہر بیوی سے محبت اور نرمی کا معاملہ رکھیں تو دیکھیں عورتیں کیسے ان کے حکم بجا لاتی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کی وصیت
کرتا ہوں تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ بے شک وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو تو یہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ دیکھ لیں آپ کے معاملے میں نوبت طلاق تک پہنچ گئی کیونکہ آپ نرمی کے بجائے تحکم اور انا سے اپنا رشتہ چلانا چاہ رہے تھے، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وقت ہے اس رشتے کو سدھار لیں۔ ان کی گہری نظریں شہریار پر جمی تھی جس کے چہرے پر اس کے دل کی حالت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ چند سیکنڈ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ عادل جان آپ اسے بلا لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ خود گئی تھی تو خود ہی واپس آئی۔ دھیمے لہجے میں کہتا وہ صوفہ چھوڑتا کھڑا ہوا۔ عادل جان جانتی تھی جہاں جھک جانا اس کی فطرت نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کے جواب سے انہیں سکون ملا کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانے کا متمنی تھا اور فی الحال یہی ان کے لیے بہت تھا۔ انہیں امید تھی کہ اب کی بار وہ اپنے برتاؤ میں بھی نرمی لائے گا۔ ٹھیک ہے میں کل ہی زرمینے کو لے آتی ہوں۔ سر جھکا کر ان سے دعائیں لیتا وہ ہولے سے گردن ہلا گیا۔ شہریار چلا گیا تو اب وہ زرمینے کی طرف جانے کا ارادہ باندھنے لگی۔ انہیں پہلی فرصت میں یہ کام نپٹانا تھا۔ کافی دن تک عصمت علی خان کو ٹالنے کے بعد بالآخر ان کے اصرار پر آج رائم حویلی آ تو گیا تھا، مگر احتیاطاً وہ پریشی کو ساتھ لے کر نہیں آیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے عصمت علی خان رائم اور اس کی علیحدگی کی بات کریں۔ خود وہ اس لیے بھی آیا تھا تاکہ انہیں صحیح واضح الفاظ میں بتا سکے کہ وہ پریشی کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ جس وقت وہ حویلی پہنچا عصمت علی خان گھر واپس نہیں لوٹے تھے۔ وہ ہال میں بیٹھی عادل جان کے پاس ہی بیٹھ گیا جنہیں آج زرمینے کو لینے جانا تھا، مگر رائم کے آنے پر وہ رک گئیں کہ یوں بھی اس کا حویلی کم ہی چکر لگتا تھا۔ عادل جان ہمارے یہاں باپ کی سزا اولاد کو کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے سوال پر عادل جان چونکی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپی حیثیت پر انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے، لیکن کیوں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ کم عقلی اور کم علمی کے سوا کچھ نہیں۔ سمجھدار اور اعلیٰ ظرف انسان ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو گنہگار کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کے سوال کے پیچھے چھپے مفہوم کو جانے بنا انہوں نے عمومی جواب دیا کہ آپ جانتی ہیں بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ پریشی کو چھوڑ دوں۔ اس کے انکشاف پر عادل جان کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ عصمت علی خان نے انہیں ایسی بے وقوفی کی توقع ہرگز نہیں تھی، لیکن وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اسے سنے گئیں جو ابھی مزید بول رہا تھا۔ بابا کے اپنے ذاتی مسائل اور سیاست کے لیے میں اپنی زندگی کو کھیل نہیں بنا سکتا۔ پریشی میری بیوی ہے، کوئی گاڑی یا گھر نہیں جب چاہ بدل لیا۔ رائم کے خیالات جان کر ان کے دل میں ڈھیروں سکون نظر آیا تھا۔ رائم میرے بچے مجھے آپ پر فخر ہے۔ آج آپ نے میرا سر فخر سے بلند کیا۔ بیوی کی عزت ایک اعلیٰ ظرف مرد ہی کرواتا ہے۔ میں اس فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آنے دیں عصمت کو، میں خود بات کروں گی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ نرمی سے بولیں، جبکہ سرخ و سفید چہرے پر پھیلی سرخی ان کے دل میں پنپتے خیالات کی عکاسی کر رہی تھی۔ ان کی یقین دہانی رائم کو اندر تک پرسکون کر دیا تھا۔ اسے اب یقین تھا کہ وہ عصمت علی خان کو اپنے طور پر منا لیں گی۔ ارسلان نے بڑی مشکل سے غانیہ کو حویلی جانے کے لیے تیار کیا۔ وہ صرف اس شرط پر مانی تھی کہ واپسی پر وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے گی چلی جائے گی۔ فی الحال ارسلان نے یہی سوچا تھا۔ وہ عادل جان کو ساری صورتحال بتا کر اسے ان کے پاس ہی چھوڑ آئے گا، پھر آگے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ مگر جس وقت غانیہ کو لے کر حویلی پہنچا تو وہاں ماحول قدرے گرم تھا۔ عادل جان آج بہت عرصے بعد اپنے جلال میں آئی ہوئی تھی۔ حال کسی کچہری کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں سب گردنیں جھکا کر خاموش بیٹھے انہیں سن رہے تھے۔ وہ لوگ بھی سلام کرتے اسی قطار کا حصہ بن کر بیٹھ گئے۔ میں کہتی ہوں غضب خدا کا، شادی بیاہ کو ہنسی مذاق بنا لیا آپ سب نے۔ کوئی طلاق دے دیتا ہے تو کوئی طلاق دینے کے لیے دوسروں کو مجبور کر رہا ہے۔ کوئی بے جوڑ شادیاں کرنے کھڑا ہو گیا تو کوئی سیاسی مفادات کی بھینٹ کسی کو چڑھا دیتا ہے۔ مطلب اس حویلی میں آ کر یہ سب چل کیا رہا ہے؟ بہت عرصے بعد حویلی کے در و دیوار نے ان کی گرج سنی تھی۔ سب جانتے تھے کون سا طنز کس پر کیا گیا تھا۔ سبھی خفا زدہ بیٹھی اپنی عزت افزائی کروا رہے تھے، سوائے رائم علی خان کے جو اس وقت عادل جان کا نور نظر بنا ہوا تھا۔ اس کے فیصلے نے آج ان کا دل جیت لیا تھا، جبکہ کچھ دور بیٹھی غانیہ کا دل بھی ان کے اس انداز پر یوں اٹھا تھا۔ اس نے آئیبرو کھجکا کر جذاتی نظروں سے ارسلان کو دیکھا جو خود بھی سرخ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ غانیہ سے نظر ملتے ہی اس نے جھم کر گردن جھکا لی۔ اور عصمت آپ ایسی بے وقوفی کی باتیں کریں گے تو میں تو سکون سے مر بھی نہیں پاؤں گی کہ میرے بعد تو یہاں طلاقوں کی لائن لگ جائے گی۔ اب کی بار انہوں نے سیدھا عصمت علی خان کو کٹہرے میں کھڑا کیا تھا جو اپنے بچوں کے سامنے ہوتی ہے اس عزت افزائی پر جوز بوز ہو کر رہ گئے تھے۔ ارے جس لفظ کو کہنے سے عرش کانپ جاتا ہے اسے میرے گھر میں اتنی آسانی سے ادا کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہے بغیر شرعی عذر کے طلاق لینے اور دینے پر وعیدیں آئی ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو کیسے یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بے وجہ بیوی کو طلاق دے دو؟ وہ اس وقت سخت بپری ہوئی تھیں اور اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ عصمت علی خان کی اولاد بھی بیٹھی ہے وہ ان کی کلاس لے رہی تھی۔ عادل جناب مجھے بتائیں کیا اب ہماری اگلی نسلوں میں غداروں کا خون بھی ہوگا؟ اپنی کرسی پر پہلو بدلتے انہوں نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا۔ عادل جان ایک گہرا سانس بھرتے تعصب سے گردن لائی۔ جب اللہ پاک ہر انسان کے ذاتی عمل کی پوچھ گچھ کرے گا، باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو نہیں دے گا تو آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ شارق الوی نے جو کیا وہ اس کی سزا کاٹ رہے ہیں، مگر اس کے لیے اس بچی کو سزا دینا سراسر ظلم ہے۔ عصمت علی خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ رائم اب آپ گھر جائیے، پریشی گھر پر اکیلی ہوں گی، خوش رہیں اور بیوی کی عزت اور محبت سے رکھیں۔ کوئی کسی کو طلاق نہیں دے رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی صفائی میں مزید کچھ بولتے عادل جان رائم کی جانب رخ پھیرتے ہوئے مخاطب ہوئیں جو فرمانبرداری سے ان کے حکم کی تعمیل کرتا سب سے ملتا حویلی سے نکل گیا۔ عصمت علی خان نے ایک گہری نظر اس کی پشت کو گھورا۔ وہ عادل جان کو درمیان میں لا کر صحیح کھیل کھیل گیا تھا۔ آپ بھی کوئی نیا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں؟ رائم کے نکلتے ہی وہ ارسلان کی جانب پلٹی جو غیر متوقع طور پر آیا تھا۔ نہیں عادل جان، ہم تو بس ویسے ہی۔ اس نے تیزی سے نفی میں گردن لائی۔ غانیہ نے بمشکل اپنی ہنسی لبوں تلے چھپائی تھی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ لوگ وہاں سے نامراد لوٹ گئے۔
کہ ارسلان جانتا تھا آج اس موضوع کو چھیڑنا اور بیل مجھے مار کے مترادف ہے، جبکہ اس کی پریشانی سوا ہو گئی تھی کہ اب تانیہ اس کا دماغ پھر خراب کرے گی۔ ماریہ کے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ دل سنی سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا، مگر دماغ اب اسے یہ سمجھانے لگا تھا کہ جو چیز قدرت نے اس کے نصیب میں نہیں لکھی وہ اس کے لیے ضد لگا کر صرف خود کو تھکا رہی ہے۔ لیکن عشق بھی ایک نشہ ہوتا ہے جسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے جتنا دور بھاگو یہ اتنی شدت سے رگ و پے میں سرایت کر کے انسان کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی حال ماریہ کا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ پاکستان جا چکا ہے، وہ اسے بھول جانا چاہتی تھی، لیکن اتنا ہی اس کے لیے دل ہمک رہا تھا۔ آج بہت دنوں بعد وہ دوبارہ مسجد کی طرف جا رہی تھی، مگر ہر بار کی طرح آج اس کا دل گھبرا نہیں رہا تھا، بلکہ اسے وہاں جانے کا سوچ کر سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچی مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور تمام ہی خواتین نماز ادا کر رہی تھیں۔ وہ بھی خاموشی سے وضو کر کے نیت باندھ کر جماعت کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آج اس کی نماز اس دن والی نماز سے بہتر تھی۔ نماز کے بعد وہ یوں ہی آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ مسجد آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی، ہر طرف ایک دم مقدس خاموشی چھانے لگی۔ جب ان خاتون کی آواز نے اس کانوں سے ٹکرائی، کیا سوچ رہی ہو؟ ان کی نرم اور شگفت آواز پر ماریہ نے آنکھیں کھولی تو ہمیشہ کی طرح انہیں چہرے پر شفیق مسکراہٹ سجائے نزدیک ہی بیٹھ پایا۔ آنٹی میں اسے بھولنا چاہتی ہوں مگر بھول نہیں پاتی۔ نہ جانے ان کے انداز میں کیا تھا کہ وہ ہر بار حال دل بنا کسی جھجک کے ان سے کہہ جاتی۔ اس وقت بھی وہ بول رہی تھی جب خاتون تسبیح کے دانے گراتی اس کی جانب متوجہ تھی۔ ہر پل ہر دم بس اس کا خیال حواسوں پر چھائے رہتا ہے۔ میں جانتی ہوں میری دسترس میں نہیں ہے، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس کی محبت نے مجھ سے کفر تک کروا لیا۔ وہ میرے ایمان کے لیے زہر قاتل بن گیا، مگر پھر بھی میں خود کو اس سے محبت کرنے سے روک نہیں پاتی۔ آنٹی ہم عورتیں اتنی کمزور کیوں ہوتی ہیں، اتنی بیوقوف، کم عقل، جذباتی؟ کیوں ہم مردوں کی طرح نہیں ہوتی، مضبوط، سخت دل، اپنے فیصلوں پر اٹل رہنے والی؟ وہ سامنے میز پر رکھے مصحف پر نظر جمائے کھوئے کھوئے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ کاش ہمارے پاس بھی کمپیوٹر جیسا سسٹم ہوتا جسے جب چاہے اپنی زندگی سے ان انسٹال کر دیا۔ پھیکی سی ہنسی ہنستی وہ ان کی جانب پلٹی جو دھیمی مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ اللہ نے عورت کو کمزور بنایا ہے؟ عورت میں فیصلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی؟ قرآن پاک کو کبھی معنی سے پڑھا ہے؟ ماریہ نے ان کے سوال پر گہرا سانس لے کر نفی میں گردن لایا۔ اس نے پہلی بار یہ باتیں ان سے سنی اور جاننی شروع کی تھی۔ جانتی ہو عورت اللہ کی نظر میں اتنی مضبوط ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنا باپ کی پیدائش کی بھاری ذمہ داری ڈال دی۔ سوچو ایک کنواری لڑکی کے لیے معاشرے میں کتنا کٹھن ہوتا ہے اپنی پاسداری ثابت کرنا، لیکن جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے تو نکلنے کی راہ اور ہمت بھی دیتا ہے۔ سوچو کس بادری سے انہوں نے اللہ کے اس فیصلے پر سر تسلیم خم کیا ہوگا۔ ماریہ خاموشی سے گردن جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ کہاں اتنی باریکیوں سے ان باتوں کو سوچتی تھی۔ سوچ کے نئے درد تو اس پر اب واہ ہونے شروع ہوئے تھے۔ پھر موسیٰ ان پر ایک نبی کو بچانے کی ذمہ داری ڈال دی۔ ایک نے صندوق میں بہایا تو دوسری عورت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی پرورش فرعون کے محل میں کی۔ وہ فرعون جو لڑکوں کی جان کے در پہ تھا۔ اگر اللہ کی نظر میں عورت کمزور ہوتی تو کیسے اتنی بڑے نبی کے قدم بقدم حفاظت کرواتا؟ سوالیہ نگاہوں سے خاموش بیٹھی ماریہ کو دیکھ کر جس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں جانوں کے سردار کو تب تسلی دیتی ہیں جب آغاز نبوت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر خوفزدہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفیع ان الفاظ میں کروائی کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا۔ ایک عورت پیغمبر اسلام کو تسلی اور تشفیع دیتی ہے تو کیسے ایک عورت کم عقل ہو سکتی ہے؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صبر اور اللہ پر توکل کی جو مثال قائم کی، رات دنیا تک ان کے عمل کو دین کا حصہ بنا دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جری تھیں کہ دشمنوں کے نرغے سے اپنے بھائی کو آزاد کروا کے لے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کئی امور پر کامل دسترس حاصل تھی۔ علم کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جس کے بارے میں آپ کو کمال درجے کی معلومات نہ ہوں۔ آپ کی حافظات تھیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اپنے اختلافی قرآن مجید مسائل آپ کے سامنے پیش کرتے۔ آپ اپنی اتحادی بصیرت اور وسعت علمی سے انہیں حل کر دیتی ہیں۔ کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ عورت کے ارادے کمزور ہوتے ہیں؟ وہ کمزور ہوتی ہے، بے وقوف ہوتی ہے، کم عقل ہوتی ہے؟ ہم مرد کو اس پر فضیلت دی گئی ہے، لیکن اللہ نے عورت کو بہت عظمت کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو اپنی اصل قدر کو بھول بیٹھے ہیں، دنیا کی لذت اور فانی محبتوں کے پیچھے خود کو خوار کرتے ہیں، ورنہ عورت دنیا فتح کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایک نسل اس کی گود میں پروان چڑھتی ہے، اگلی پوری نسل کی کامیابی ایک عورت کے کندھوں پر ہے، بشرطیہ کہ وہ اسے سمجھے۔ یہ وقتی کشش اور نامحرم محبتوں کے جال تو شیطان ہمیں پھنسا کر ہماری اصل قوت اور ہمت ہی تو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہمیں اتنی لغویات میں محو کر دیتا ہے کہ ہر دم بس ہم اسی کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں اور دنیا میں آنے کا اپنا اصل مقصد بھول بیٹھتے ہیں۔ بے شک کسی کی محبت کو دل سے نکالنا آسان نہیں ہوتا، مگر ناممکن بھی نہیں ہوتا۔ شیطان ان دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے جو اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ سے جڑ جاؤ، وہ تمہارے دل کو تھام دے گا، اور یہ بھی آسان نہیں ہے، اس کے لیے بھی بہت محنت اور کوشش درکار ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہر لمحے اپنا وار کرتا رہے گا اور ہمیں ہر لمحے اپنے مضبوط قوت ارادی سے اس سے لڑنا ہے۔ تو کیا تم تیار ہو؟ ایک گہرا سانس لے کر وہ مسکراتے ہوئے مستفسر ہوئی تو ماریہ کی گردن تیزی سے حامی میں ہلی تھی۔
اس کی نم آنکھوں میں آج ایک مخصوص چمک تھی جو اس کے ارادے کی مضبوطی کی دلیل تھی۔ کامیابی کی طرف جلدی کرو۔ عشاء کی اذان کی آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھی۔ بے شک کامیابی اللہ کے احکام بجا لانے میں۔ دونوں ایک گہرا سانس بھرتی وضو تازہ کرنے کی غرض سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آج اس کے دل سے ہر خدشہ اور خوف جیسے زائل ہو گیا تھا۔ دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس میں بھرا ہر جذبہ بہہ گیا تھا اور اب اندر داخل ہو رہا تھا نور، وہ نور جو انسان کی پوری ہستی کو منور کر دیتا تھا۔ رحیم گھر پہنچا تو پریشی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ صبح ہی اسے بتا چکی تھی کہ وہ مارکیٹ جائے گی، مگر اس وقت تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ ابھی وہ اپنا فون نکال کر اسے کال کرنے جا رہا تھا جب ایک ملازم نے اسے چٹ لا کر تھما دی۔ سر، یہ آپ کے لیے۔ رحیم نے چوں کر اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا۔ کیا پریشی کوئی پیغام چھوڑ کر گئی ہے؟ کاغذ کھولتے ہوئے ذہن میں ممکنہ پیغام کو سوچ رہا تھا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا ہر غلط جگہ اور غلط موقع پر پہنچنے کا، اب اپنی بیوی کو ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ کاغذ پر لکھی سطریں پڑھ کر اسے گھر کی چھت پر خود پر گرتی محسوس ہونے لگی۔ وہ ڈہنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کتنی دیر خالی ذہنی سے وہ اس کاغذ کو دیکھتا رہا، بار بار اس پیغام کو پڑھتا رہا۔ یہ کون ہو سکتا تھا؟ جواد نہیں، وہ تو جیل میں ہے۔ پھر میرا کون سا دشمن ہے؟ یہ کہیں بابا تو نہیں؟ یہ سوچ کے ساتھ اسے خود پر شرم آئی۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا تھا؟ کرم دین بالآخر کاغذ کو مٹھی میں مروڑتا وہ دھاڑا۔ اگلے ہی لمحے کرم دین دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ کب اور کون دے کر گیا؟ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑا تھا۔ جس نے بھی یہ گھٹیا حرکت کی تھی وہ اسے ہرگز نہیں بخشنے والا تھا۔ صاحب آدھے گھنٹے پہلے کوئی بچہ آیا تھا، اس نے یہ دیا کہ ASP رحیم کو دے دینا۔ دانت پر دانت جمائے اس نے کرم دین کی بات سنی، جو اس کی حالت دیکھ کر خود بھی کچھ خوفزدہ اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال کوندے کی مانند لپکا۔ اوکے تم جاؤ، اسے نرمی سے جانے کا کہتا وہ تیزی سے اٹھ کر بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اندر پہنچ کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر جھکتے اس نے آن کا بٹن دبایا۔ اضطراب اس کے انداز سے نمایاں تھا۔ جتنی دیر میں اسکرین روشن ہوئی وہ ایک بار پھر اس چیٹ کو کھول کر پڑھنے لگا۔ چند منٹ بعد ہی سسٹم آن ہوا تو اس نے پریشی کی GPS لوکیشن چیک کی۔ پریشی کے موبائل میں رحیم کی لگائی چپ اب تک موجود تھی۔ سچ شکر فوراً اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ اسکرین پر وہ ایک نقطے کی صورت میں لمحہ بلمحہ اس سے دور جاتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کا فون آن تھا، مگر وہ اسے کال کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس سے وہ فون لے لیا جاتا۔ ابھی کم از کم اسے یہ تسلی ہو گئی تھی وہ اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس خیال نے اس کے اندر ایک طمانینت بخش احساس بیدار کیا تھا۔ یہ اسے یقین تھا کہ اب وہ جلد ہی اس تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ گھٹیا حرکت کرنے والا آج اس کے ہاتھوں میں جہنم رسید ہونے والا تھا۔ دانت پر دانت جمائے اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ شہباز، میں تمہیں ایک لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، 8-10 لوگوں کی ٹیم لے کر فوراً یہاں پہنچو، اور ہاں یہ پتہ کرو جواد الوی رہا ہو گیا۔ شہباز سے بات کے دوران بھی اس کی نظریں انور اسکرین پر تھیں جمی تھی۔ اس کا دماغ اب کچھ کنٹرول میں آ گیا تھا۔ اسے سکون اور حاضر دماغی سے پریشی کو ڈھونڈنا تھا۔ جب اسکرین پر موجود نقطہ ایک جگہ ٹھہر گیا، مطلب وہ لوگ اپنی مطلوبہ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ رحیم نے زوم ان کر کے لوکیشن کا صحیح اندازہ لگایا اور شہباز کو میسج سینڈ کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جیپ میں سوار میپ کو فالو کرتا منزل کی جانب گامزن تھا۔ شہباز مسلسل اس سے رابطے میں تھا، اس کے حکم پر وہ لوگ بھی فوراً ہی وہاں سے نکل چکے تھے۔ سر، معلوم ہوا ہے کہ جواد الوی ضمانت پر رہا ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی رحیم نے زیر لب اسے گالی دی اور گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ یعنی اس کا شک درست نکلا تھا۔ اپنی پریشانیوں میں اسے یکسر فراموش کر بیٹھا تھا، لیکن اب آج اس سے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کرنے تھے۔ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے اس نے گاڑی کو مزید سپیڈ دی۔ پریشی کے موبائل کی لوکیشن اسکرین پر نوز نقطے کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ ہوا سے باتیں کرتا وہ 45 منٹ کی ڈرائیو کو 25 منٹ میں طے کر کے مطلوبہ جگہ پہنچ گیا۔ ہاں شہباز، میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ کوئی زیر تعمیر عمارت ہے، میں اوپر جا رہا ہوں، تم لوگ پہنچ کر مجھے کور کرو۔ اسے ہدایت دیتا اس نے موبائل اپنی پچھلی جیب میں عرصہ اور پسٹل ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتا عمارت کے نزدیک گیا۔ یہ ایک زیر تعمیر عمارت تھی جس کا کام کچھ وجوہات کی بنا پر شاید روک دیا گیا تھا۔ اوپر تلے کافی فلورز بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے پریشی کس فلور پر تھی۔ گردن اٹھا کر اس نے ایک سائرانہ نگاہ عمارت پر ڈالی اور ایک بار پھر موبائل نکال کر اس کی جگہ کا تعین کرنے لگا۔ رحیم علی خان آ گیا ہے۔ عمارت کی اوپری منزل پر کھڑے ایک گارڈ نے جواد تک اطلاع پہنچائی۔ گڈ، آنے دو اسے اوپر۔ مکروہ ہنسی ہنستے وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیمرہ ریڈی ہے؟ برابر میں کھڑے آدمی سوال کرتے اس نے ایک نظر پریشی پر ڈالی جو کرسی پر جکڑی بیٹھی تھی۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی اور آنکھیں بند تھیں، وہ شاید بے ہوش تھی۔ یس سر، تابعداری سے جواب دیتا کیمرہ مین دوبارہ اپنے کیمرے کی سیٹنگز چیک کرنے لگا۔ تبھی رحیم علی خان اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ ویلکم رحیم علی خان، تمہیں اس وقت یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور رحیم کے اوپر چڑھتے ہی دو آدمیوں نے جھپٹ کر اسے اپنے قابو میں کیا تو جواد مسکراتا اس کے نزدیک آیا۔ لیکن مجھے تم پر ابھی بہت سے ترس آ رہا ہے جواد۔ سامنے بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی پریشی پر ایک نظر ڈال کر وہ زخمی انداز میں گویا ہوا۔ آنکھوں سے پھوٹتے شرارے اس کی ذہنی و دلی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ کلیئر سر، جب بھی اس کے ساتھی نے رحیم کی مکمل تلاشی لیتے ہوئے اس کا سروس پسٹل جواد کو تھمایا جسے اس نے ہوا میں اچھال کر پیچھے پھینک دیا۔ پتہ ہے یہ جو تمہارے اندر اوور کانفیڈنس ہے نا رحیم علی خان، آئی سویئر اس نے مجھے اکسایا کہ میں تمہاری بیوی کے جواد اس کے ادھورے جملے پر وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا غضبناک انداز میں دھاڑا۔ بازو کی رگیں اس کوشش میں تن گئی تھی، چہرہ جذبات شدت سے پڑنے لگا تھا۔ ہاں یہ تڑپ اللہ، ابھی جب میں ایک ایک لمحے دونوں جانب کی چیخ و پکار سنوں گا تو میں بتا نہیں سکتا میرے جلتے دل کو کتنا قرار ملے گا۔
اتنے دل جیل میں ایک ایک پل میں نے اس لمحے کا بہت شدت سے انتظار کیا۔ رائم علی خان اس کے چہرے پر پوری قوت سے ایک گھونسا مارتے اس نے دانت پیسے۔ رائم کے منہ سے خون کا ایک فوارہ نکلا تھا۔ اس کے آدمی کی قید میں وہ پڑپڑائے، لیکن وہ تینوں مضبوط ڈوسے کے تھے جو اسے بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لوگوں کو ویڈیو بنوانے اور انہیں لیک کروانے کا، تنفر سے کہتے وہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب چلنے لگا۔ رائم کا تنفس تیز ہوا تھا۔ اب ویڈیو بھی میں بنواؤں گا اور لیک بھی میں ہی کروں گا۔ پریشے کے نزدیک پہنچ کر وہ خباثت سے مسکرایا۔ رائم علی خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اٹھو، ایک زناٹی تر تھپڑ پریشے کے گال پر مارتے وہ دانت پیستے گرایا۔ تھپڑ کی قوت اتنی زیادہ تھی پریشے کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہ کرسی سمیت نیچے گری۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن دوا کا اثر شاید ابھی موجود تھا۔ وہ ایک بار پھر بے ہوشی میں چلی گئی۔ جواد، یقین جانو پریشے کو لگنے والی ایک ایک انگلی کو میں توڑ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ رائم کی دھمکی پر جواد کا ایک فلک شگاف کہہ بلا دوں گا، میں تمہاری زندگی کتوں سے بھی بدتر بنانے جا رہا ہوں۔ رائم علی خان، اپنی بیوی کی زندہ لاش لے کر جب تم یہاں سے نکلو گے نا تو کتے بھی تم پر ترس کھائیں گے۔ اٹھاؤ اسے۔ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا وہ رائم کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں سے بدلہ لینے کی آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں، لیکن اس سے پہلے کوئی بھی کچھ کرتا پولیس سائرن کی آواز سنائی دینے لگی جو لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سب جیسے ایک دم ہی بکھلا گئے تھے اور اسی بکھلاہٹ کا فائدہ اٹھاتے رائم نے خود کو جکڑے تینوں لوگوں کو باری باری ٹھکان لگایا جن کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ عمارت کے اندر اور باہر سے گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ غالباً پولیس اور جواد کے گارڈز میں مقابلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ جواد وہاں سے بھاگتا رائم عقب سے اس پر پل پڑا جو پریشے کو رسیوں سے آزاد کرواتا شاید اپنے ساتھ لے جانے کے چکر میں تھا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، سو منہ کے بل زمین بوس ہوا۔ رائم نے اسے سیدھا کرتے اس کے منہ پر ایک گھونسا جڑا اور پھر وہ اس کے اوپر پل پڑا۔ پے در پہ اس نے جواد کے چہرے پر اتنے گھونسے مارے کہ اس کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، مگر اگلے ہی پل اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پیچھے والے آدمی نے اس کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر پیچھے مڑا، آسمان اس کی نظروں کے آگے گھوم گیا جبکہ آواز باختہ سا جواد خون تھوکتا تنفر سے کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتا پولیس کی نفری اوپر پہنچ چکی تھی۔ وہ غالباً گارڈز کو قابو کر چکے تھے۔ انہیں اوپر آتا دیکھ کر جس کا جہاں سینگ سمایا وہ ادھر نکلتا بنا، جبکہ بازی ایک بار پھر رائم علی خان کی آنکھ میں پلٹ گئی تھی۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے اس نے جواد کی ٹانگ کھینچ کر اس کے بھاگنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اب کی بار وہ دونوں اب ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ سکے مگر رائم تھا جواد کی پوری کوشش تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ سکے، مگر رائم اسے یہ موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ کسی جنونی کی طرح اس پر ٹوٹا، اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑا تھا۔ کانسٹیبل اس کے کچھ ساتھیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن بیشتر بھاگ چکے تھے۔ سر چھوڑ دیں سر پلیز، اس سے اسٹیشن پر جا کر نپٹتے ہیں۔ شہباز اس کے آگے پیچھے لگ گئے، مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر رائم علی خان کو اس کی ضرورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاید واقعی اسے جان سے مار کر ہی دام لینا چاہتا تھا۔ سر میڈم ہوش میں آ رہی ہیں، اس جملے نے جیسے رائم کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی گرفت جواد پر ڈھیلی پڑ گئی تھی جو مار کھا کر پہلے ہی ادموا ہو چکا تھا۔ اس کے چھوڑنے پر ایک طرف کو ڈھلک گیا، اسے گربان سے تھام کر کانسٹیبل کی جانب دھکا دیتا وہ خود بھاگ کر پریشے کے نزدیک گیا جو دونوں ہاتھوں سے سر تامے گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ شاید بے ہوشی کی دوا کے زیر اثر اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ پری، آر یو آل رائٹ؟ پنجوں کے بل کرسی کے پاس بیٹھتے وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ اس کے پٹے ہونٹ سے نکلا خون اب جم چکا تھا۔ نرمی سے اس پر انگوٹھا پھیرتے اس کا دل سکڑا تھا۔ پریشے نے مندی آنکھوں سے ہولے سے گردن لائی، اسے چھوڑ کر وہ ایک جھٹکے سے پلٹا اور پیچھے ہلکار قبضے میں کھڑے جواد کو ایک بار پھر زوردار لات رسید کی۔ اس اچانک حملے پر جواد کا توازن برقرار نہ رکھتے وہ منہ کے بل گرا تھا۔ شہباز نے کانسٹیبل کو فوراً اشارہ کیا کہ اسے لے جائے۔ شاید وہ رائم کے سامنے رہتا تو وہ اسے واقعی زندہ نہیں چھوڑتا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ جب یہ پریشے کی آتی آواز پر رائم ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ ہوا جو اب اپنے گھومتے سر کو تھامے نقاہت زد ہنسی بول رہی تھی۔ ڈونٹ وری پری، ہم بس گھر جا رہے ہیں۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ پولیس کی گاڑیاں بھی اب آگے پیچھے نکل رہی تھی۔ جواد کو پولیس وین میں بٹھایا جا چکا تھا۔ اس نے بھی پریشے کو آرام سے اپنی جیپ میں بٹھایا اور خود دوسری طرف سے اپنی نشست پر براجمان ہوا۔ ڈیش بورڈ پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اسے گیلا کرتے اس کی نگاہیں ہونوں پریشے کے چہرے پر جمی تھی، جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے جسم سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے ہونٹ پیڑی زدہ جبکہ چہرہ پہ لاٹ لیے ہوتا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر اس کے اپنے دل پر کتنے خون کے آنسو گرے تھے جسے صرف رائم علی خان ہی جانتا تھا۔ آئی ایم سوری پری، زخم پر گیلا ٹیشو پھیرتے وہ دکھ سے گویا ہوا۔ اس کی توجہ پا کر پریشے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ رائم، اگر آپ نہیں آتے تو اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے وہ بے اختیار ہی رو دی۔ رائم نے اسے خود میں بھیج کر تحفظ کا یقین دلایا۔ رو مت پری، تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، یقین کرو تمہارے مجرم کو عبرتناک سزا ملے گی۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتا وہ اس سے زیادہ خود کو یقین دہانی کروا رہا تھا۔ پری کو ایک بار پھر اس کے آثار میں تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ہر بار رائم علی خان اس کا محافظ بن کر اسے بچانے آتا تھا۔ اس سے الگ ہوتے اس نے ایک طمانینت بھری سانس خارج کی۔ جبکہ گاڑی سٹارٹ کرتا رائم جواد کو اچھی طرح سبق سکھانے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے پریشے پر گندی نظر ڈالنے کی یہ دوسری کوشش کی تھی اور اب اسے اس کی سزا بھگتنی ہی تھی۔ بل کھاتی سڑک پر سفید پراڈو تیزی سے سفر طے کرتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ اندر گاڑی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے دونوں نفوس اپنی اپنی سوچوں میں غلطاں تھے۔ مجھے یہاں اتار دیں، یہاں سے آگے میں بس لے کر چلی جاؤں گی۔ یا جانے والی سڑک پر گاڑی مڑتے ہی گانیہ نے سنجیدگی سے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے مطالبہ کیا۔
جس کا دماغ اس کی بات سن کر گھوم گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ جگہ اور وقت دیکھا ہے؟ اتنی بے حس اور بے غیرت ہوتا تو تمہیں کم از کم اپنے نکاح میں نہیں لیتا۔ سنسان پڑے روڈ پر جس کے دونوں طرف جھاڑیاں تھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دانت پر دانت جمائے گرایا۔ بس کر دیں اپنی احسانات یاد دلانا، سب یاد ہے مجھے آپ نے میرے لیے کیا کیا کیا۔ اب تو جا رہی ہوں نا آپ کی زندگی سے، اب کیا مسئلہ ہے؟ رہیے گا خوش۔ ویسے بھی ہماری بات ہو گئی تھی کہ اگر میں حویلی جاؤں گی تو آپ مجھے میری مرضی سے جانے دیں گے۔ اس نے صبح والا وعدہ یاد لایا تو ارسلان ایک گہرا سانس بھرتا گردن جھٹکا۔ یقین جانیے اگر عورت طلاق دے سکتی تو آج ہی 3 بول بول کر فارغ کر دیتی آپ کو۔ وہ ایک بار پھر ملکہ جذبات بن چکی تھی، لیکن فی الحال ارسلان کا ایسے بحث کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے بنا کوئی جواب دیے وہ اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کیے رہا، جبکہ اس کے یوں نظر انداز کرنے پر کانیا کا پارا چڑھا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے گھوتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اگنیشن سے چابی نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی حرکت پر ارسلان ایک دم پنچکا رہ گیا۔ اس نے ایک دم ہی بریک پر پاؤں رکھے، ٹائر کے چرچرانے کی آواز دور تک سنائی دی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، اگر دونوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوتی یقیناً کوئی ایک ضرور زخمی ہوتا۔ پاگل ہوگی یہ کیا حرکت تھی؟ ابھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ ایسی پاگلوں والی حرکتیں کرتی ہو اور کہتی ہو کہ تمہیں اتنی رات کو اس سنسان علاقے میں چھوڑ کر چل رہے ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتا ہوا غصے سے پھنکارا۔ اس وقت کانیا کی حرکت نے دونوں کی زندگی خطرے میں ڈالی تھی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ پورا زور لگا کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ارسلان نے بنا کوئی جواب دیے اپنی گرفت برقرار رکھی۔ کچھ دیر وہ اسے برا بھلا بولتی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، لیکن ارسلان اور نوز اسے خاموشی سے سامنے فقط گھورتا رہا۔ اگر ہوش میں آ گئی ہو تو ایک بات یاد رکھنا، تم میری بیوی اور اپنی بیوی کو کہاں اور کیسے رکھنا یہ میرا فیصلہ ہوگا۔ خبردار جب منہ سے ایک لفظ نکالا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں کیا کروں گا۔ جب اس کی مزاحمت دم توڑ گئی تو انگلی اٹھاتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ دوبارہ گاڑی کی جانب متوجہ ہوا۔ جب اس کے اتنے ڈو ٹوک انداز اور کرخت لہجے پر کانیا شائستہ رہ گئی۔ اتنا سنجیدہ اور غصے میں تو اس نے اسے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ چاہے وہ اسے جتنا بھی ستا لے وہ تب چاہتا تھا، مگر اتنی کرخت تھی کہ اس نے کبھی بات نہیں کی تھی، اور یہی وجہ تھی وہ رونا دھونا غصہ سا بھول کر بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ارسلان نے ایک نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا، ڈرامہ کوئن۔ گردن جھٹکتے وہ دوبارہ سڑک کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تبھی اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ ایک نظر اٹھا کر فون کی جانب دیکھا اور گہرا سانس خارج کرتا گردن جھٹک گیا۔ تانیہ کی کال آ رہی تھی، لیکن فی الحال اس کا بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ کانیا نے بھی ایک چور نظر پلٹ کر سامنے رکھے فون کی اسکرین پر ڈالی اور بڑبڑاتے ہوئے رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ حرکت ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ سورج کی روشن شعاع نے پورے شہر پر جیسے سونے کا خول چڑھا دیا تھا۔ ہر چیز آج روشن اور چمکدار محسوس ہوتی تھی۔ ایسے میں عادی جان زرمینہ افریدی کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ گزشتہ روز وہ رائم اور پریچے والے مسئلے میں پھنس کر نکل نہیں سکی تھی، سو آج صبح سویرے ہی رخت سفر باندھ لیا تھا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ اپنے عین سامنے صوفے پر براجمان زرمینہ کی جانب دیکھتے تو فیصلہ کن لہجے میں گویا ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ زرمینہ کی والدہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ زرمینہ کا گھر بسا رہے، مگر زرمینہ واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ آج عدے جان کو دیکھ کر ان کے اندر کا سکون اترا تھا کہ شاید اب اس کی سمجھ میں بات آ جائے۔ عدے جان جس شخص کو مجھ سے محبت ہی نہیں، اس کے ساتھ رہنے کا فائدہ۔ ایک پھیکی ہنسی ہنستی اس نے نگاہیں اٹھائیں جن میں ٹھہرا حزن اس کی کیفیت کی غمازی کر رہا تھا۔ عدے جان دیکھ سکتی تھی چند ہی دنوں میں وہ کملا کر رہ گئی تھی۔ دونوں ہی اپنی انا کے ہاتھوں خود کو ہی سزا دے رہے تھے، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ انہیں آپ سے محبت نہیں ہے؟ اپنی ازلی نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ مستفسر ہوئی تو زرمینہ کے لبوں پر ایک بار پھر اداس مسکراہٹ پھول آئی۔ محبت ہوتی ہے تو نظر آتی ہے، جیسے میرے دوستوں کے شوہر ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، سب ایک دوسرے خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں سوائے میرے۔ زرمینہ کے جواب پر عدے جان ایک بوجھ دل سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپی حسرت اس بات کا اندیہ تھی کہ اسے اپنی زندگی کے مسائل سے زیادہ دوسروں کی زندگیوں کے بظاہر نظر آنے والی آسانیاں اور خوشیاں تکلیف دے رہی تھیں۔ پتہ ہے زرمینہ، آج کی نسل کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ ہر چیز کا نتیجہ فوراً مانگتے ہیں، اور یہ سارا بگاڑ آپ لوگوں کے موبائل کا ہے۔ شادی آپ کے موبائل پر ڈالی ہوئی تصویر نہیں ہے جس پر فوراً ڈھیروں لائکس اور کمنٹ آ جائیں۔ محبت، الفت، اعتبار وقت کے ساتھ پنپتا ہے۔ یہ 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہوتی جس میں ہیرو اظہار محبت کرے، اگلے سین میں شادی ہوئی، گانا ہوا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایسے رشتے نہیں بنتے۔ عدے جان کی بات پر زرمینہ کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ملی تھی جسے وہ قصداً چھپا گئی تھی، لیکن اسے یہ جان کر سخت حیرانی ہوئی تھی کہ عدے جان اس عمر میں بھی سوشل میڈیا سے لے کر فلموں تک ہر چیز کی مکمل جانکاری رکھتی تھی۔ یہ جذبات وقت کی آنچ پر پکتے ہیں۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اب آپ کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہوگا۔ نہیں، سب کچھ اچانک سے اچھا نہیں ہوتا۔ آپ نے شادی صرف خوش ہونے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ شادی 2 لوگوں کو ایک دوسرے کو خوشی، سکون اور راحت دینے کا نام ہے۔ اس میں اپنا 100% دینا ہے اور پھر صبر کے ساتھ اس کے نتیجے کا انتظار کرنا ہے۔ اور جو لوگ آپ سے کہتے ہیں وہ بہت خوش ہیں، ان کی زندگی میں دکھ نہیں ہے، ان کا شوہر بس انہیں صرف گھماتا پھراتا، شاپنگ کرواتا ہے، دراصل ان کو خوش رہنے کا گر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی کوئی راجہ رانی کی کہانی ہوگی۔ ہر کسی کی زندگی کے امتحان الگ ہوتے ہیں۔ جو آپ کے حساب سے تصویریں بنوا کر ڈالتے ہیں، آپ کو کیا پتہ اس تصویر کے پیچھے کی زندگی کیا ہے؟ کون اپنے شوہر سے مار کھا کر بھی خود کو دنیا کے سامنے خوش باش پیش کر رہا ہے، اور کون سا ہر آسائش کے بعد بھی غمزدہ رہتا ہے؟ کس کے پاس اولاد نہ ہونے کا غم ہے؟
تو کسی کے پاس بچے کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، کوئی سسرال کی سیاست کا شکار ہے تو کسی کا شوہر اس پر شک کرتا ہے، کوئی ذہنی اور جسمانی تشدد برداشت کر کے بھی خاموش ہے، تو کسی کا بس ارمان یہ ہے کہ اسے کبھی نیا کپڑا پہننا نصیب ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں، ان مسائل میں سے آپ کتنوں کا شکار ہیں؟ زرمینی کا چہرہ خفت سے گلابی پڑا تھا، وہ نظریں جھکائے نفی میں گردن ہلا گئی۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے، اپنے ارد گرد ڈھیروں آسائشیں اور نعمتیں ہوتے ہوئے صرف اس لیے روتے ہیں جس کی کمی ہے۔ فرض کریں شہریار آپ کو گھمانے لے کر جاتے، تصویریں بھی کھنچواتے، موڈ ہوتا تو لاڈ پیار بھی کرتے، مگر ساتھ ہی آپ کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے، کیا آپ سہ پاتی؟ یا اللہ پاک نے بہت چاہنے والا شوہر دیا ہوتا جو آپ کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتا مگر اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا تو کیا رہ پاتی ہیں آپ؟ یا آپ کے شوہر کو آپ کی ضرورتوں کا خیال نہیں ہوتا، آپ کے کھانے پینے، دوا، علاج سے لے کر بچے کی تمام ضروریات کے لیے آپ کو اپنے میکے کا منہ دیکھنا پڑتا؟ سوچیے، یہ سب آسان ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا، مگر کیونکہ آپ نے یہ سب نہیں جھیلا تو آپ نے کبھی ان نعمتوں کو محسوس بھی نہیں کیا۔ اللہ پاک ہمیں جانتا ہے، اس نے ہمیں بنایا اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کو ہمارے حساب سے بنایا، ہم اسی میں رہتے ہوئے خوش رہنا ہے۔ زندگی میں جب کٹھن بڑھے تو اپنے سے اوپر والے کو نہیں، نیچے والے کو دیکھنا ہے، خود بخود کلمہ شکر زبان پر آ جائے گا۔ جو عورتیں سوچتی ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ خوش رہنا ایک گور ہے، خوشی چیزوں یا من پسند لوگوں سے نہیں ملتی، یہ خود سے کشید کرنی پڑتی ہے۔ یہ میڈیا، ڈرامے، فلمیں ہمارے بچوں کے ذہن برباد کر رہے ہیں کہ شادی تو بس تفریح کا نام ہے، اور وہ بھی تفریح جو صرف مجھے ملے گی، اسی سوچ کے ساتھ شادی کرتی ہیں، حقیقت پسندی سے دور رہتی ہیں اور پھر اپنا دل بھی خراب کرتی ہیں اور گھر بھی، اور یوں شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہ طاق کر ایسے لوگوں پر وار کرتا ہے، اسی لیے دیکھ لیجیے کہ طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ سب کو یہی شکایت ہے کہ پیار نہیں کرتا جیسے فیس بک پر میری دوست کا کرتا ہے، میرا شوہر مجھ سے ویسا پیار نہیں کرتا جیسے فیس بک پر میری دوست کا کرتا ہے۔ آخری جملہ انہوں نے اتنے لہرا کر بولا کہ باہر سے گزرتی زرمینے کی والدہ مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ سوشل میڈیا کے منفی اثرات رشتوں پر پڑ رہے ہیں، وہ بھی اس چیز سے بخوبی واقف تھیں، لیکن ماں کی نصیحتیں کہاں اولاد سنجیدگی سنتی ہے، سو وہ خوش نہیں کہ ادے جان آج یہ کام بخوبی کریں گی، مگر ادے جان ساری قربانی عورت ہی کیوں دے، مرد بھی تو کچھ کمپرومائز کرنے نا۔ ادے جان خاموش ہوئی تو ایک بار پھر شہریار کے لیے دل میں دبا شکوہ اس کی زبان پر آیا۔ ہاں، دونوں کو کرنا ہوتا ہے کمپرومائز، یہ گاڑی نہیں چل سکتی جب تک دونوں اس کو مل کر نہ گھسیٹیں، مگر پھر بھی عورت کو ایک قدم زیادہ بڑھانا ہوتا ہے، جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ عورت اور مرد کو اللہ نے ایک جیسا جسم دیا ہے، مطلب جتنے اعضاء ایک مرد کو دیے ہیں وہ سب کے سب ایک عورت کو بھی دیے ہیں، مگر اس کے ساتھ عورت کو ایک اضافی چیز بھی دی ہے جس کا نام اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے اللہ کے عرش یعنی وومب رکھا ہے، الرحمن اور رحیم سے رحم کے نیچے لٹکتا ہے، اور اس کے معنی ہے رحمت، یعنی عورت میں مرد کی بنسبت زیادہ رحمت ہوتی ہے، اور یہ رحمت کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، اس سے جو جڑ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتی ہے، اس کے اندر نرمی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کے کرشمے، کیا اس کے بعد بھی آپ یہی کہیں گے کہ عورت کیوں رحم کا معاملہ کرے، یہ جھک جائے؟ میں نہیں کہتی کہ عورت خود کو مرد کی جوتی بنا لے، نہ اس کے سر پر بیٹھ کر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے نرم اور لچکدار رویے سے اس کے دل پر راج کرے۔ یقین جانیے، جہاں عورت گھر اور رشتے کی حفاظت نہیں کرنا جانتی وہ گھر ہمیشہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں اس زاویے سے کہہ رہی ہوں جہاں گھروں میں چھوٹے موٹے تنازعات چلتے ہیں، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، شوہر بہت زیادہ احساس نہیں دکھا رہا مگر پھر بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا، مارتا پیٹتا نہیں ہے، تانے نہیں دیتا، جسمانی مالی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہاں، ان میں سے کوئی بھی مسئلہ جس شادی میں ہو جہاں عورت کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہو رہی ہے، وہ گھر شدید گھریلو تشدد کا نشانہ بن رہی ہے، وہاں ضرور اس کو اپنے لیے، اپنے آگے کی نسل کے لیے علاج اختیار کر لینی چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے طلاق کا حق دونوں فریقین کو دیا ہے، مگر ناپسندیدہ بھی رکھا ہے کہ جہاں تک کوشش ہو سکے رشتے نبھاؤ، مگر پھر بھی کوئی صورت نظر نہ آئے تو کوئی اسلوبی سے علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ بہرحال سب سے پہلے ہماری ذہنی اور جسمانی صحت ضروری ہے، باقی ہر چیز اس کے بعد آتی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا، کیا واقعی آپ کی شادی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آپ علاج اختیار کر لیں؟ اس کے ذہن میں لگی گیریں کھول کر ادے جان چپ ہو گئی تھی۔ چپ تو زرمینے بھی تھی مگر وہ ساتھ ہی نادم بھی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر ادے جان نے صوفے کے ساتھ رکھی اپنی چھڑی پکڑی۔ وہ چاہتی تھی کہ زرمینے خود اپنی مرضی سے گھر چلے تاکہ وہ مطمئن رہے، زور زبردستی سے لے کے جانے پر وہ کی بات اور وہیں کی وہیں رہتی۔ ادے جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ادے جان کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھری تھی، ان کی کوشش رائے گاہ نہیں گئی تھی، وہ ایک گھر بیوقوفی کی نظر ہونے سے بچانے میں کامیاب نہیں تھی۔ خوش رہیں، سدا سہاگن رہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی وہ واپس اٹھ پر بیٹھی، جبکہ زرمینے اندر کی طرف تیار ہونے کی غرض سے بڑھ گئی۔ وہ عورت تھی جس میں رحمت رکھی گئی تھی، اسے اپنا آشیانہ بچانا ہی تھا۔ شام کی نرم سی کرنیں سبز بیلوں سے ڈھکے گھر کو اپنے اثار میں لیے ہوئے تھے، پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا سوائے بیڈ روم کے، جہاں پر عیشے رائم کے بازو پر سر رکھے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چھت کو تکتا چت لیٹا رائم بھی خاموش تھا۔ گزشتہ روز ہوا واقعہ دونوں کے اعصاب پر بری طرح سوار تھا۔ پری اچانک کچھ یاد آنے پر وہ چونکتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ پریش نے بنا گردن اٹھائے انکارا بھرا، جواد کی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کا تم سے کوئی تعلق ہے؟
اس کے سوال پر پیچھے ایک دم چونکی تھی، نہیں تو اس کے بعد سر اٹھاتی وہ اٹھ کر بیٹھی، بلکہ مجھے تو خود آپ سے یہ سوال کرنا تھا۔ مجھے بے ہوش کرنے سے پہلے جواد نے مجھ سے کہا تھا کہ چونکہ آپ نے اس کی ویڈیو لیک کی ہے تو وہ اس کا قرض آج میری ویڈیو بنا کر چکائے گا۔ سرخ چہرے سے اپنے بات مکمل کرتے ہوئے رحم کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جو اس کی بات سن کر خود بھی کچھ تذبذب کا شکار لگتا تھا۔ اس کا مطلب جواد یہ سمجھ رہا ہے کہ اس دن اس کی ویڈیو لیک کرنے والا میں تھا۔ اگر وہ رحم نہیں تھا تو پھر کون؟ پریچا مزید الجھن کا شکار ہوئی۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے اپنے اپنے طور پر مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ پھر پریچا کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ شاید آپ کا اس دن بر وقت فارم ہاؤس پہنچ جانا اور پھر اگلے ہی دن ویڈیو لیک ہو جانا، تو اسے لگا کہ اس سب میں آپ ملوث ہیں۔ آہستہ آہستہ ساری کڑیاں اس کے دماغ میں سلجھنے لگی تھیں۔ مگر میں تو اس سب سے بالکل انجان ہوں، تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کون شخص جو تم سے قریب ہو اور جواد کی کرتوت جانتا ہو، جو تمہیں جواد کے جنگل سے بچانا چاہتا تھا؟ لب کاٹتے رحم نے ویڈیو لیک کے بیچ کے اغراض ڈھونڈنے چاہے۔ بیا آپی، بے ساختہ پریچا کے لبوں سے نبیہ کا نام ادا ہوا، لیکن اگلے ہی پل ایک گہرا سانس بھرتی ہوئی گردن جھکا گئی۔ وہ اس سے اب بھی خفا تھی، لیکن شاید اس کا دل اب بھی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نبیہ فاطمہ پریچا الوی کے لیے ایک مخلص بہن کی طرح ہے۔ رحم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ پریچا جانتی تھی وہ کسے میسج بھیج رہا ہے۔ لب کاٹتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد میسج موصول ہونے کی بیپ سنائی دی تو رحم نے تیزی سے اسکرین ہلا کی۔ کچھ دیر وہ میسج پر بات کرتا رہا، پھر موبائل ایک کنارے رکھ کر پریچا کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، اس کی ویڈیو لیک کرنے والی تمہاری بیا آپی ہی ہیں۔ پریچا نے آنکھیں میچتے ہوئے دردی سے نچلا لب کچلا تھا۔ ان کے بقول انہوں نے جواد کو وارن کیا تھا کہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ وہ اس کی کلب سے حاصل کی گئی ویڈیو لیک کر دیں گی۔ مگر اس کے بعد بھی جواد ڈٹرمنی دکھاتے ہوئے تمہیں فارم ہاؤس لے گیا، تو اس کے اگلے دن اپنی دی دھمکی کے عین مطابق انہوں نے وہ ویڈیو لیک کر دی۔ وہ خاموش ہوا تو پریچا نے نم آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ان میں ٹھہری ندامت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ نبیہ فاطمہ سے دل صاف کر چکی ہے۔ مگر یہ سب انہوں نے کیسے کیا؟ اور کیا وہ بیا آپی کی آواز نہیں پہچانا؟ وہ نوز کسی کشمکش کا شکار تھی۔ یہ ساری باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ پر یہ مت بھولو وہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہیں۔ تمہیں لگتا ہے ان کے لیے یہ سب کرنا ذرا بھی مشکل کام ہے؟ اور جہاں تک بات آواز کی ہے تو آواز تو وائس چینجر سے بدلی جا سکتی ہے۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ کندھے اٹکاتے وہ مسکرائے تو پریچا کے لبوں پر بھی ایک آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کے آس پاس اللہ پاک نے تمام خود غرض لوگ رکھے ہیں، ہر رشتہ اسے دھوکہ دیتا ہے، مگر آج اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کیسے اپنے بندوں کے ذریعے پل پل اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ پہلے نبیہ کے ذریعے جواد سے چھٹکارا، پھر رحم کو بر وقت بھیج کر کیسے اللہ پاک نے اس کی مدد کی۔ کلمہ شکر ایک دم ہی اس کے زبان سے ادا ہوا تھا۔ آئی لو یو رحم۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی گالوں پر پھسلنے لگی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رحم نے خوشگوار حیرت سے اس پر ایک نظر ڈالتے اسے مزید خود میں بھیجا۔ وہ آج پہلی بار اس سے یوں اظہار محبت کر رہی تھی۔ آئی لو یو ٹو۔ کانوں میں کی گئی دھیمی سی سرگوشی پر پریچا کے روم روم میں اترتی ایک طمانینت اور تحفظ کا احساس بیدار کر گئی تھی۔ فقط مانگا ہے دل تم نے جو پہلے دے چکی تم کو، یہ دل کیا چیز ہے میں جان نثار اپنی کرتی ہوں۔ گاڑی حویلی کے آتے میں داخل ہوئی تو زرمینے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جو بھی تھا، مگر اتنے عرصے بعد شہریار کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سوچوں میں گری وہ ادھیجان کی ہمراہی میں مرکزی ہال میں داخل ہوئی تو گل جان سامنے ہی بیٹھی مل گئی۔ انہیں دیکھ کر تھوڑی جھجک آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی گل جان خود ہی اٹھ کر اس کے نزدیک آ گئی۔ زرمین نے بمشکل مسکراہٹ چہرے پر سجائے سلام کیا۔ نہ جانے وہ اس سے کس طرح کا برتاؤ روا رکھنے والی تھی، شاید کوئی طعن، نہ کوئی تشن، نہ کوئی سخت الفاظ۔ آخرکار وہ ان کے بیٹے کو سارے زمانے میں رسوا کر کے گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اور کیسی ہو، تمہارے بغیر گھر سونا ہو گیا تھا۔ ان کا نرم لہجہ اور الفاظ، زرمینے کا سر ندامت سے جھک گیا تھا۔ گھر میں بیٹیوں کے دم سے رونق ہوتی ہے، تمہیں بہو نہیں بیٹی بنا کر لائی ہوں اس گھر میں، اب خبردار جو ایسے گھر چھوڑ کر گئیں۔ اس کے سلام کا جواب دیتے انہوں نے ارشمان کو گود سے لیا۔ ان کی پیار بھری ڈانٹ پر زرمینے کے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا تھا۔ وہ تو نہ جانے کیا سوچ کر آئی تھی، کم از کم انہیں لے کر اس کے خط سے غلط ثابت ہوئے تھے۔ واہ واہ، ارشمان آ گیا۔ تب یہ اجمل بھی چہکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ارشمان جو گل جان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، اجمل کی شکل دیکھتے ہی کلکاریاں مارنے لگا۔ حویلی کے در و دیوار ایک دم ہی کھل اٹھے تھے۔ گل جان اور اجمل ارشمان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے تو زرمینے مسکراتے ہوئے ادھیجان کے برابر جا کر بیٹھ گئی۔ اجمل اس کے لیے چاکلیٹ نکال آیا تھا۔ گھر میں واحد ارشمان ہی تھا جسے وہ فراق دلی سے اپنی چیزیں دے دیا کرتا تھا۔ اس محبت و الفت بھرے منظر پر زرمینے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں جب ہی شہریار اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ زرمینے پر نظر پڑتی ہوئے ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ خود زرمینے کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اتنے دنوں بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اب تک ناراضگی میں دونوں نے معاملہ سلجھانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اب جب آمنے سامنے آئے تھے تو دل ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ایک دم ہی ہمکا تھا۔ لیکن اتنے دنوں کی دوریاں بانٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ چند سیکنڈ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھے گئے، پھر زرمینے نے گردن جھکاتے ہوئے دھیمے سے سلام کیا۔ اپنی تمام بدتمیزیاں یاد کر کے اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے شہریار کا سامنا کرنے والی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ شہریار بھی شرمندہ دکھائی دیتا تھا۔ زرمینے کے سلام کا جواب اس نے بھی جھکی گردن سے ہی دیا تھا۔ آخری دن کی بدترین یاد اس کی نظروں میں ٹھہری تھی۔ کتنا جذباتی ہو گیا تھا وہ۔ خود کو سرزنش کرتے ہوئے ارشمان کی جانب پلٹا جو اسے اتنے دن بعد دیکھ کر گل جان کی گود سے پھسلتا اس کے نزدیک آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود نے گھٹنوں سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ شہریار نے محبت سے اسے گود میں اٹھاتے خود میں بھیجا۔ اس عرصے میں اس نے کتنا مس کیا تھا
ارشمان ایک چلبلا بچہ تھا۔ اگلی پل وہ شہریار کی گود سے بھی اتر کر مزید کسی نئے ادب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ زرمین آپ ارشمان کو کمرے میں لے جا کر کپڑے تبدیل کروا دیجیے۔ عادل جان نے زرمین کو بہانے سے وہاں سے اٹھایا۔ وہ خود بھی منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی کہ شہریار سے نظریں ملانا آسان نہیں تھا۔ شہریار آپ کی بات کے حساب سے زرمین خود گھر سے گئی تھی تو واپس بھی خود آ گئی ہیں۔ اب مجھے آپ کی جانب سے کوئی شکایت نہ ملے۔ یہ سوچیے آج سے آپ ایک نیا رشتہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیاد محبت اور پیار سے رکھیے گا۔ زرمین چلی گئی تو انہوں نے ایک بار پھر شہریار کو تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ شکریہ عادل جان، بزرگ اور آپ جیسے بزرگیدار حقیقت گھروں کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ تہہ دل سے اس بات پر عادل جان کا شکر گزار تھا کہ ان کی بروقت دخل اندازی اور معاملہ فہمی سے ان کا شانہ بے کرنے سے بچا لیا تھا۔ عادل جان نے اسے مسکراتے ہوئے دعا دی تو اس نے بھی ایک گہرا سانس بھرتے کمرے کا رخ کیا۔ جس وقت شہریار کمرے میں داخل ہوا، زرمین اسے گردن جھکائے بیڈ پر بیٹھی ملی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ نیچے ہی ارشمان پلے میٹ پر بلاکس پھیلائے کھیلنے میں مگن تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی گردن مزید جھکی تھی۔ شہریار کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں ہو رہی تھی۔ لب کاٹتے اس نے آنکھیں میچی تھی۔ اس دن جوش میں وہ جیسی بدتمیزی کر سکتی تھی کر چکی تھی، مگر اب شرمندگی اور احساس ندامت شہریار سے نظریں نہیں ملانے دے رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی یاد نہیں کیا۔ سماعتوں سے ٹکرانے والے جملے پر اس کی آنکھیں تغیر سے پھیلی تھیں۔ اس نے بے یقینی سے گردن اٹھائی تو وہ عین اس کے سامنے اپنی پوری وجاہت سے بیٹھا۔ اس کی سانس ساکت کر چکا تھا۔ اس کی مخصوص خوشبو زرمین افریدی کے حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ اس پر متضاد اس کی آنکھوں میں ٹھہرا تاثر اسے ایک بار پھر نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس کے اتنے غیر متوقع سوال پر اس کی سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ ہتھیلیاں پسینے سے پسیجنے لگی جبکہ زبان بھی ساتھ دینے سے انکاری ہوئی تھی۔ اتنا برا ہوں واپسی کا ایک بار بھی نہیں سوچا۔ اس کی نم ہتھیلیوں کو اپنے پرحدت ہاتھوں میں تھامتا وہ دھیمے لہجے میں مستفسر ہوا تھا۔ زرمین کا دل اچھل کر حرک میں آیا تھا۔ شادی کی پہلی رات بھی تو وہ اس سے یوں ہی گھبرا رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا رشتہ آج ہی جڑا ہو۔ آپ نے بھی تو نہیں بلایا؟ جھکی نظروں سے وہ مشکل اتنا ہی بول پائی۔ اتنے عرصے بعد شہریار علی خان کا سامنا کرنا ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ پچھلے چند ماہ میں جو بھی ہوا، مگر زرمین فطرتاً شرمیلی اور حیادار تھی اور اس وقت شہریار کے انداز اور باتیں سے اپنے آپ میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جانتی ہو، مجھے تمہارا یہ روپ بہت پسند ہے۔ جب تم شرماتی ہو تو بہت معصوم لگتی ہو۔ کیا میں نے کبھی تمہیں یہ بتایا؟ اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اونچا کرتے ہوئے مسکرایا تو زرمین گشت کھاتے کھاتے بچی۔ شہریار علی خان اور تعریف حیرت کی زیادتی سے اس کا حقیقتاً منہ کھلا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کے سبھی چہرے کو دیکھی گئی جہاں اس وقت نرمی اور محبت کے رنگ چھلک رہے تھے۔ عادل جان کہتی ہیں تم بہت سیدھی ہو، مگر میں جانتا ہوں تم سیدھی تو بالکل نہیں ہو۔ جو لڑکی شہریار علی خان کو بدل دے وہ سیدھی کیسے ہو سکتی ہے؟ زرمین کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا تھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، نہ جانے اس کی تعریف کر رہا تھا یا طنز۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آج سے ہم اس رشتے کو دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس بار میں تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے اصول نہیں بتاؤں گا، بلکہ ہم دونوں مل کر اپنی زندگی کے لیے کچھ ہیلدی باؤنڈریز بنائیں گے کہ کیسے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے۔ میں تم پر دھونس نہیں جماؤں گا مگر تم بھی مجھ سے زبان نہیں چلاؤ گی۔ ہم دونوں کو اللہ نے کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے اور ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ شہریار علی خان کبھی نہیں بدل سکتا۔ آج پھر نصیحتوں کی پوٹلی ہر جگہ جلسے کا پنڈال سمجھ کر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی نہ ختم ہونے والی باتوں پر زرمین دل ہی دل میں پرلائی تھی جبکہ شہریار کی باتیں انوس جاری تھیں۔ پتہ ہے اتنے عرصے سے یہ کمرہ سونا لگ رہا تھا، آج لگ رہا ہے جیسے اس میں کسی نے رنگ بات دی ہوں۔ میں نے جان لیا کہ آدمی کی زندگی کی رونق عورت کے دم سے ہے۔ میں جانتا ہوں مجھ میں کمیاں ہیں اور میں بالکل بھی ایکسپریسو نہیں ہوں، مگر مکمل اور پرفیکٹ ذات تو بس خدا واحد لا شریک کی ہے نا۔ اس کے ذات پر لبوں سے محبت کی مہر ثابت کرتے اس نے نرمی سے ہاتھوں کو چھوڑا۔ زرمین کو یہ مانتے ہی پڑی کہ وہ بھلے ہی اوپر سے جتنی بھی سخت مزاج ہو مگر اس کا دل بہت نرم ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بس اسے تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ خان ایک بات میں بھی سمجھ چکی ہوں، لائف پارٹنر کو اس کی کمیوں کے ساتھ ہی قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہی شادی کا چیلنج ہوتا ہے اور اس چیلنج کو بخوبی نبھانے والا کپل ہی خوش باش زندگی گزارتا ہے۔ ہم انشاءاللہ مل کر ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کریں گے۔ اس نے بھی کھلے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو شہریار کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ نمود آئی۔ اور میری اتنی بدتمیزیوں کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ بالآخر جس چیز نے اسے اب تک اندر سے پریشان رکھا تھا اس نے کھلے دل سے معافی مانگتے اپنے اوپر درے پچھتاوے کے بوجھ کو سرکایا۔ معافی کی ضرورت صرف تمہیں نہیں مجھے بھی ہے، آئندہ ہم دونوں خیال کریں گے۔ جب ہی ارشمان نے رونے کا شغل شروع کر دیا دونوں ایک ساتھ ہی بیڈ چھوڑ کر اٹھے تھے۔ اگلی پل ایک طمانینت بھری مسکان دونوں کے چہرے پر پھیلی تھی جب تک ارشمان بھی بیڈ پکڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ زرمین نے جھک کر اسے اٹھا کر گود میں اٹھایا۔ آئی لو یو۔ عقب سے دونوں کو اپنے مضبوط باؤں کے اثار میں لیتے شہریار نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تو زرمین ایک بار پھر بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی، لیکن یہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ اس کے اثار میں سے ایک تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ تینوں ایک دوسرے میں گم اپنا سکون حاصل کر چکے تھے کیونکہ وہ ایک فیملی تھے اور فیملی ایک دوسرے کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہوتی ہے۔ نیا ٹرم شروع ہونے والا تھا اور غانیہ اسی مقصد آج یونیورسٹی آئی تھی تاکہ اپنا رجسٹریشن کروا سکے۔ اس پاس جو حق مہر کے پیسے تھے فی الحال وہ اس سے پڑھائی شروع کر رہی تھی۔ ارسلان کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے اس سے فیس نہیں لی تھی۔ صبح ارسلان اس کو یونیورسٹی چھوڑ کر اپنے کسی کام سے چلا گیا تو اس نے ہدایت کی تھی کہ وہ فارغ ہو کر اسے کال کر دے، مگر غانیہ کو اسے اپنے ذاتی کام سے بلانا ٹھیک نہیں لگا۔ آتے وقت بھی وہ اس کے ساتھ آنے پر راضی نہیں تھی۔
مگر ارسلان اسے زبردستی ساتھ لے کر آیا تھا۔ اپنا کام نپٹا کر وہ باہر نکلی، کیب کا ویٹ کر رہی تھی، ابھی اسے ساتھی آواز پر ٹھٹکی۔ مڑ کر دیکھا تو تانیہ تھی جو اپنی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں اتفاقیہ طور پر آج یونیورسٹی آئی تھی اور اسے یہاں کھڑا دیکھ کر اس طرف چلی آئی۔ دانیہ کا دل بھی اسے دیکھ کر زور سے دھڑکا تھا، مگر اس کا سامنا کرنے کے لیے اس نے خود کو اندر سے تیار کیا۔ ہیلو ڈرامہ کوئین، کیسی ہو؟ اس نے آغاز ہی نشتر چبوتے کیا تھا۔ کانیا نے اپنے لب پیوست کرتے بمشکل اس سے استدعائیہ انداز کو جھیلا۔ خوش تو بہت ہوگی، تم جیسی میڈیوکر لڑکی کو ارسلان علی خان کا ساتھ جو مل گیا، آخر تم نے اپنی مکاری سے ارسلان کو حاصل کر لیا، مگر یاد رکھنا مخمل میں ٹاٹ کا پیون جچتا نہیں ہے۔ ارسلان میرا تھا، میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ دونوں ہاتھ بازو پر باندھے وہ کانیا کو چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، انداز میں تصدیق واضح تھی جبکہ چہرے پر اس کے لیے تنفر پھیلا ہوا تھا۔ وہ شاید اپنے دل کی بڑاس نکالنا چاہتی تھی، لیکن اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ غانیہ ابراہیم نہیں جسے وہ جانتی تھی۔ یہ ارسلان علی خان کی بیوی تھی جو خود اب ارسلان علی خان کے چھکے چھڑا دیتی تھی۔ وہ کیا ہے نا، ہمارے یہاں کوئی دوسری عورت کسی کے شوہر کا نام دھڑلے سے لے تو بیویوں کو یہ بات پسند نہیں آتی، اس لیے آئندہ میرے شوہر کا نام اپنی زبان پر مت لانا۔ آئی برو اچکاتے اس نے تانیہ کی آنکھوں ماں کے گڑ کر کرارا باہر کیا، جسے حقیقی معلوم ہے غانیہ کا یہ انداز دیکھ کر دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ وہ کنگ سی کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جسے کبھی بولنے کے لیے بھی 10 بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنی پڑتی تھی۔ اس میں اتنا اعتماد کہاں سے آ گیا تھا؟ اس کا انداز، لہجہ اور ارسلان علی خان کے لیے استحقاق، وہ حقیقتاً لاجواب ہوئی تھی۔ اینڈ ون مور تھنگ مس تانیہ داؤد، اس کے تخیل سے پھیلی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ایک بار پھر اعتماد سے گویا ہوئی۔ وہ کس کے تھے یہ تو مجھے نہیں معلوم، مگر فی الحال وہ میرے ہیں اور اس کا ثبوت ہے میرے پاس، کہو تو دکھا دوں۔ وہ کیا ہے نا، بہت سو کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کے لیے نکاح نامہ ساتھ لے کر گھومتی ہوں۔ اس کا یہ دبنگ لہجہ اور ارسلان پر اتنا آگ جتانا تانیہ کو آگ لگا گیا تھا۔ تو کیا ارسلان اس کو دھوکہ دے رہا تھا؟ وہ تو کہہ رہا تھا وہ اس کو اسی مہینے چھوڑ دے گا، پھر یہ اتنی مطمئن خوش کیوں ہے؟ وہ الجھی سی اسے چند سیکنڈ دیکھتی رہی، لیکن وہ بھی تانیہ داؤد تھی۔ اسے زیادہ خاموش رہنا یا غانیہ جیسے لڑکیوں کے آگے چپ ہو جانا یہ اس کی فطرت ہرگز نہیں تھی، البتہ لگنے والے پہلے جھٹکے سے وہ نکل چکی تھی۔ ایک بار یاد رکھنا کانیا ابراہیم، تم جیسی لڑکیاں ارسلان علی خان جیسے جاگیرداروں کی جاگیر تو بن سکتی ہیں، عزت نہیں۔ معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے انہیں اپنی ہم پلہ لڑکی چاہیے ہوتی ہے، جبھی تو آج تک اس نے تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کیا۔ تانیہ کے لہجے میں چھلکتا استحضاء غانیہ کے رب و پائے میں کسی جلتے انگارے کی مانند سرایت کر گیا تھا۔ آنت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہ کچھ بھی کر لے، وہ واقعی تانیہ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہار ماننے کے نزدیک تھی جب عقب سے آتی آواز نے اس کے متزلزل ہوتے اعتماد کو سہارا دیتے ایک بار پھر اسے یہ جتایا کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے، جبکہ ثابت قدم رہنے والوں کا مقدر جیت جاتا ہے۔ مائنڈ یور لینگویج تانیہ، اپنی بیوی کے لیے میں مزید ایک غلط لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ غانیہ ابراہیم اب ارسلان علی خان کی بیوی ہے۔ نہ جانے کب ارسلان ان کے درمیان آ کر کھڑا ہوا تھا، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ دونوں کی گردن بے ساختہ ہی اس کی جانب مڑی تھی۔ تخیر اگر غانیہ ابراہیم کی آنکھوں میں تھا تو تانیہ داؤد بھی بے یقین سی کھڑی تھی۔ چلو غانیہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اگلے ہی پل غانیہ کا ہاتھ تھام کر وہ کچھ دور کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، یہ دیکھے بنا کہ تانیہ کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ اسے جس ارسلان علی خان کی محبت پر الزام تھا وہ اس علم میں 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ کتنے مان سے اس نے غانیہ کو اپنی بیوی کا درجہ دیا تھا۔ وہ واقعی چند لمحوں پہلے غانیہ کے کہے گئے دوسری عورت لفظ کی تعریف اسے سنا گیا تھا۔ اسے زیادہ تذلیل اس کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بے یقینی سی دونوں کی پشت کو دیکھے گی جو آہستہ آہستہ اس سے دور جاتے نظر آ رہے تھے۔ منظر زندہ آ رہا تھا کہ آنکھوں میں ٹھہرا پانی دیکھنے میں رکاوٹ کا باعث بن رہا تھا، لیکن یہی حقیقت تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اور جتنی جلدی وہ اس حقیقت کو سمجھ پاتی اس کے حق میں اتنا ہی بہتر تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد غانیہ الماری سے ٹرالی بیگ نکالے اپنی پیکنگ کرنے میں مشغول تھی۔ ارسلان کافی دیر اس کے آگے پیچھے لگا، اسے منانے کو شمع الکان ہو رہا تھا، لیکن اب اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے بس اب اس گھر سے جانا ہے۔ یار غانیہ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ بالآخر اس نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے اپنا حال دل سنایا۔ بیگ میں کپڑے رکھتے غانیہ کے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے، لیکن اگلی ہی پل خود کو وہ اس کیفیت سے نکالتے جلے بلے انداز میں گویا ہوئی، اب آزادی سے اپنی اس پر کٹی کبوتری کو لے آئیے گا، میری جان بخشیں۔ پیشانی پر دونوں ہاتھ رکھ کر جوڑتے اس نے دل کی جلن باہر نکالی۔ تانیہ نے حال ہی میں اپنے بالوں کو نیا سٹائل دیا تھا اور اس کی مناسبت سے وہ اسے پر کٹی کبوتری کا لقب دے رہی تھی، اور اگر میرا دل کبوتری کے بجائے کسی مینا کے ساتھ رہنے کے لیے ہمک رہا ہو تو اس کے انداز و اطوار یکسر بدلے ہوئے تھے۔ غانیہ اس کی اس اچانک کایا پلٹ پر حیران تھی۔ ابھی کل تک تو وہ تانیہ سے شادی کرنے کے اسے چھوڑنے پر آمادہ تھا اور آج اسے نہ جانے کے لیے منا رہا تھا۔ ارسلان، خدارا میرے اور میرے اپنے رشتے کا مذاق بنانا چھوڑ دیں، میں اب ذہنی طور پر علیحدگی کے لیے تیار ہوگی، پلیز میرے لیے مزید مشکلات مت کھڑی کریں۔ وہ روان سی ہوئی تھی، یہ تو بس اس کا دل جانتا تھا کہ اس نے کس طرح خود کو یہاں سے اور ارسلان کی زندگی سے جانے کے لیے منایا تھا، اور اب ارسلان ایک بار پھر اس کے لیے چیزیں مشکل بنا رہا تھا۔ مگر میں تیار نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے نزدیک پہنچ کر کندھوں سے تھامتے ہوئے ایک بوجھل سانس خارج کرتے گویا ہوا، اس کی چمکتی بھوری آنکھوں میں غانیہ کو اپنا عکس نظر آیا۔ وہ تغیر سے اسے سنے گئی جس کے الفاظ اس کے کانوں میں گویا رس گو رہے تھے۔ اس کا یہ اقرار جیسے اس کے جلتے سینے پر ٹھنڈے پھائے رکھ رہا تھا۔
تمہاری اتنے دن کی خاموشی اور دوری سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں تمہارا کتنا عادی ہو چکا ہوں۔ اتنے دن تو میں اور تانی کو، میرا مطلب ہے تانیہ، اگلے ہی پل غانیہ کی نظروں میں ٹھہرے تاثر پر اس نے فوراً تصدیق کی۔ چڑیل تانیہ۔ اس نے لفظ چڑیل پر زور دیتے اسے ایک گوری سی نوازا۔ ارسلان نے بے بسی سے پیشانی مسلتے گردن جھٹکی۔ اوکے، تم دونوں کو جب میں نے ایک ساتھ سوچا تو پہلے بولیں چڑیل تانیہ۔ اس کی بات کو بیچ سے کاٹتے وہ ضدی لہجے میں گوئے۔ اوکے چڑیل تانیہ، آپ خوش؟ دونوں ہاتھ اٹھاتے اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ غانیہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھی تھی۔ ارسلان کے منہ سے تانیہ کے لیے چڑیل سننا اس کے دل میں ٹھنڈک اتار گیا تھا۔ خیر، جب میں نے تم دونوں کو ایک ساتھ سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ تانیہ سے تمہیں محبت ہی نہیں کرتا، وہ تو بس ایک کشش ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تانیہ اور میں ایک دوسرے سے ضرور کے ساتھ شادی کریں، اسے میرا اسٹیٹس چاہیے اور مجھے اس جیسی کانفیڈنٹ لڑکی جو میرے ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکے۔ ہم دونوں میں وہ ذہن یا مانگی کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکی جو ہم بغیر کہ ایک دوسرے کو سمجھ اور جان سکیں۔ ہم نے صرف تانیہ نامہ ہی سنائیں گے یا یہ بتائیں گے کہ میں کیوں پسند ہوں؟ اس کی بات بیچ سے اچکتے وہ خفقی سے مستفسر ہوئی۔ ارسلان کے منہ سے تانیہ کا نام سن کر اس کا فشار خون بلند ہونے لگا تھا اور اس کے دل کی حالت سے بے خبر وہ اتنی دیر سے تانیہ کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ تم تو مجھے پسند ہی نہیں ہو، اس نے لب کاٹتے گردن جھکائی تو غانیہ کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ وہ آخر چاہتا کیا تھا؟ جو لاتے اس نے خود کو اس کے اثار سے نکالا۔ ارے یار، تم سے تو میں محبت کرتا ہوں نا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ سنگین ہوتا اسے کھینچ کر خود سے لگاتے وہ ہولے سے ہنسا۔ غانیہ کے دل کی دھڑکن ساکت ہوئی تھی جبکہ ارسلان کے سینے سے لگی وہ بند آنکھوں سے اسے سنے گئی جس کی ہر دھڑکن جیسے اس کے نام کا ورد کر رہی تھی۔ پتہ میں اتنے دن روز رات صرف تمہیں سوچتا رہا، میں نے ہر رات اس کمرے میں تمہاری کمی کو محسوس کیا۔ آج وہ جیسے اقرار کر دینا چاہتا تھا۔ غانیہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے اتنے کی تمنا کب کی تھی؟ اسے تو بن مانگے نواز دیا گیا تھا۔ فاتح آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے جو کچھ پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کمرے کی ایک ایک شے پر تمہارا نقش محسوس ہوتا ہے۔ ہماری وہ رات کو کی گئی باتیں، تمہاری شرارتیں، ہماری بے ضرورت سی بحث، روز رات میں یہ سب سوچ کر مسکراتا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں تمہارے بن ادھورا ہوں، مگر شاید میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ ہم دونوں کے بیچ تانیہ کہیں نہ کہیں آ کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ مگر کل جب اس نے تم سے بدتمیزی کی تو میرا دل چاہا تم اسے منہ توڑ جواب دو، بلکہ اس کا منہ توڑ دو۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا دل دماغ سب تمہاری طرف ہی جھکا ہوا ہے۔ غانیہ کی آنکھ میں ٹھہرا موتی گال پر پھسلا تھا۔ واپس آ کر میری اسے بہت گرما گرمی ہوئی اور کل میں نے اس سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ غانیہ کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ اس کا شور صرف اس کا تھا اور اس کا اقرار اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں اب بھی میرے ساتھ نہیں رہنا؟ اس کے چہرے کو ہاتھ کی اوک میں لیتے اس نے گال پر پھسلے آنسو اپنی انگلی کے پھول سے چنے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ نے بولا آپ کو اس میں کشش محسوس ہوتی ہے، تو یہ کشش تو آپ کو دوبارہ اس کی جانب کھینچ سکتی ہے نا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ خفقی سے بولی تو ارسلان ایک بے بس سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اسے اب بھی آنسو بہانے کے لیے کوئی بھی بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ یار، اب کشش تو مجھے ایما واٹسن میں بھی محسوس ہوتی ہے اور بچپن سے ہوتی ہے۔ اب تمہارے لیے میں اپنے بچپن کے کرش کو تو نہیں چھوڑ سکتا نا، بیچارگی سے کہتے اس نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مطلب آپ ہیں ہی ٹھرکی؟ سو کرتے ہوئے اس سے الگ ہوتی ہے۔ ارسلان کی یہ قربت اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھیری تھی۔ وہ اس کی قربت میں پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ خود کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے وہ اسے بلا وجہ ہی لڑنا شروع ہو چکی تھی۔ مطلب میں تمہیں ٹھرکی لگتا ہوں؟ میں جس کی شرافت کی مثال دنیا دیتی ہے اسے تم نے مطلب اس کا صدمے میں تھا کہ الفاظ بے ربطگی سے ادا ہو رہے تھے۔ ہاں، یہ ٹھڑک ہی تو ہے کہ اس چڑیل تانیہ پر اب بھی کشش محسوس ہوتی ہے اور وہ سنہری بالوں والی جادوگرنی، مطلب یہ ساری غیر مرئی مخلوقات میں کیوں دلچسپی ہے آپ کی؟ ارسلان کا منہ بے یقینی سے حقیقتاً کھلا تھا، آنکھیں صدمے سے بھر گئی تھیں، جبکہ غانیہ اب مزے سے جا کر بیڈ پر جا کر براجمان ہو گئی تھی۔ کیا جھوٹ کہا میں نے؟ وہ آپ کی ایما واٹسن جادوگرنی نہیں ہے کیا؟ یا وہ تانیہ چڑیل نہیں ہے؟ اسے ساکت کھڑا دیکھ اس نے آئی برو اچکاتے سوال کیا تو ارسلان کے پاس دونوں باتوں کا ہی جیسے جواب نہیں تھا۔ بے بسی سے گردن لاتا وہ بھی بیڈ پر اس کے نزدیک آ کر بیٹھا۔ اوکے، ایک چڑیل، ایک جادوگرنی اور تم؟ اس نے گردن موڑتے شرارتی نظریں اس کی جانب پھیری۔ آپ بتائیں، آئی برو اچکاتے وہ مشکوک نظروں سے مستفسر ہوئی۔ ضرور ارسلان کے ذہن میں کوئی شرارت پنپ رہی تھی۔ تم؟ چند سیکنڈ وہ مسکراہٹ دباتا سوچا۔ تم بس میری جان ہو، مجھے جنت میں ملنے والی حوروں میں سے ایک حور۔ اسے ستانے کا ارادہ جیسے ملتوی کرتا وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ غانیہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ امڑتی تھی۔ لیکن آپ وعدہ کریں آئندہ تانیہ کا نام بھی نہیں لیں گے؟ چند سیکنڈ بعد اپنی شفاف ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں جھانکتی گویا ہوئی۔ وعدہ، لیکن پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ بچے ہمارے 5 ہی ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ شرارت سے گویا ہوا تو غانیہ کا چہرہ ایک بار پھر گلابی پڑا تھا۔ دیکھو، تم نے ہی کہا تھا تانیہ 5 بچوں کے لیے نہیں مانے گی، اس لیے میں نے اسے چھوڑ کر تمہارے ساتھ باقی ماندہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کوئی جنی نہیں ہوں۔ جائیں بھائی، آپ تانیہ سے ہی شادی کر لیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ بیڈ چھوڑتی اٹھی۔ اچھا 4 نو وے، اچھا 3۔ کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکتی دھوپ نے بھی ان کی اس نوک جھوک سے شرماتے رستہ بدل لیا تھا۔
ماریہ باقاعدگی سے مسجد جانے لگی تھی۔ اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جو چیز اللہ پاک نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھی وہ دنیا کوئی طاقت اسے نہیں دے سکتی تھی، پھر وہ چاہے کتنا ہی بڑا دعویٰ کرنے والی کوئی شیطانی طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سنی کو آہستہ آہستہ بھولنے کی کوشش کر رہی تھی اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یہ کام یوں بھی آسان ہو گیا تھا، کیونکہ بقول سنی کسی کو بھولنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس سے ہوئی آخری ملاقات کے الفاظ اب بھی یاد تھے، جو شاید زندگی کے ہر موڑ پر اس کے لیے مشعل راہ بننے جا رہے تھے۔ ماریہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نگاہیں دل کی تباہی کا سامان ہے، یہ ہمارے جسم میں کھڑکی کام کرتی ہیں، اسے جو اندر داخل ہوگا وہی کرے گا۔ اس میں خیر ہوگی تو دل میں خیر بلڈ ہوگا، ہمارا کردار بلڈ ہوگا اور زندگی میں آخر آئے گی۔ اگر اس میں خرابی آ گئی تو پورا جسم بیمار رہے گا۔ اس کے ذریعے شیطان انسان کے دل پر سب سے پہلے وار کرتا ہے، کیونکہ شیطان جب آسمان پر رکھے آدم علیہ السلام کے پتلے میں مختلف سوراخوں سے گھستا تھا تو اسے ابن آدم کی کمزوریوں کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آنکھ، کان، منہ اور شرمگاہ ہی وہ جگہیں جہاں سے وہ وار کر کے انسان کے دل پر قبضہ کر سکتا ہے اور اسے راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے۔ اس لیے ان جگہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کسی حرام کام یا نامحرم انسان سے اپنی نگاہ کو بچانا تمہاری زندگی میں سکون اور خیر لائے گا، اس لیے مجھے بھول جانا۔ جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہوگا، مگر اس مرض سے نکلنے کا سب سے پہلا سٹیپ نگاہوں کو بچانا ہے۔ امید ہے میں تمہارا پہلا قدم آسان بنا کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے لیے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا، وہ تمہارے دل میں نور بھر دے گا اور تمہیں وہ عطا کرے گا جس میں تمہارے لیے خیر ہوگی۔ احسن عباس چلا گیا تھا، وہ نہ بھی جاتا تو بھی ماریہ نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر طے کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کے لیے دنیا کی ہر محبت ہیچ ہے، اور جو دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائے وہ محبتوں کو نہیں ڈھونڈتا، وہ محبتوں کو پا لیتا ہے، وہ محبتوں کو بانٹتا ہے، وہ محبتوں کا امین بن جاتا ہے۔ رحم آج گل جان کو لے کر شہر آیا تھا۔ کافی عرصے بعد وہ ان کے پاس مصروف ہوئی کی وجہ سے رہنے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے انہیں اور اجمل کو اپنے پاس رکھنے بلا لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اجمل کے بنا اور اجمل ان کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اجمل کو یہاں آ کر حویلی سے زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ روز رات وہ رحم کے ساتھ باہر گھومنے بھی جاتا تھا۔ یہاں صبح سے رات تک دکانیں کھلی رہتی تھیں اور یہ بات اجمل کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ رحم کے پی ایس پہ بیٹھا کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ حویلی میں اس پر ان چیزوں پر پابندی تھی، گل جان نے اس موبائل اور گیمز کی لت سے دور رکھا ہوا تھا، لیکن یہاں وہ بطور چند دن مہمان رکھا ہوا تھا تو گل جان بھی اپنی پابندیوں پر اولا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ رحم اس وقت اپنی جاب پر تھا، جبکہ گل جان اور پریشا سامنے صوفے پر بیٹھی بات چیت میں مصروف تھیں۔ امو، آپ نے اجو بھیا کو اسکول میں داخل کیوں نہیں کروایا؟ یہ کافی ذہین لگتے ہیں، دیکھیں کتنے مزے سے اتنے مشکل گیم کی اسٹیج کلیئر کر لی ہے۔ پریشا نے تخیر بھری آنکھوں سے اسکرین کی جانب دیکھتے گل جان سے استفسار کیا، کیونکہ جس اسٹیج کو کلیئر کرنے میں اکثر رحم جھنجھلا جاتا تھا اجمل وہ ایک ہی جھٹکے میں پار کر چکا تھا۔ ارے ایسے بچوں کو کون اسکول میں لیتا ہے؟ ایک بار شروع میں اس کا ایڈمیشن کروایا بھی تو وہاں لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسے غصہ آ جاتا تو پھر سب کو مارتا پیٹتا تھا۔ ہر آئے دن اسکول سے دبے لفظوں میں شکایتیں آتی تھیں۔ ایک بار اس نے ایک بچے کا سر پھاڑ دیا، وہ تو ان کے بابا کا اتنا رسو تھا بات دب کی۔ پرنسپل بھی خاموش تھے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں سے اسکول کو چیریٹی کا ایک بڑا حصہ جاتا تھا، مگر پھر مجھے لگا یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی تو اجو کے لیے نہ ہی دوسرے بچوں کے لیے۔ بس جب سے میں نے کبھی اسے کہیں نہیں بھیجا، یہ ہر دم میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ گل جان نے محبت پر نظریں اجمل پر جماتے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اجمل ان باتوں سے بے نیاز نماز سے گیم کھیلنے میں مگن تھا اور کریکٹر کے ساتھ ساتھ خود بھی بین بیگ پر بیٹھا اچھل رہا تھا۔ مگر ایسے بچوں کے اسپیشل اسکولز ہوتے ہیں، ان کی الگ نیڈز ہوتی ہیں، وہاں ان کی ایبلٹیز کے حساب سے انہیں ٹرین کیا جاتا ہے، انہیں ہنر سکھایا جاتا ہے تاکہ بڑے ہو کر یہ ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکیں۔ چلیں اجو بھیا کو ماشاءاللہ ویسے تو روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، مگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ان کا ذہن بٹا کر رکھے گی، ان کی شخصیت کا چڑچڑاپن اور غصہ کم ہو جائے گا، کیونکہ ان بچوں میں جو ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کو باہر نکلنے کا راستہ ملتا ہے۔ اپنی انرجی پازیٹیو کاموں میں لگاتے ہیں تو زندگی میں ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے۔ گل جان حیرت سے منہ کھولے سے سن رہی تھی۔ پیچھے واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ خیال انہیں یا ان کے گھر میں کسی کو کیوں نہیں آیا؟ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اجمل اپنے کاموں کو خود سے کرنے کا اہل ہو، اور یہ جب ہی ممکن تھا جب وہ اس سے کچھ وقت دور ہے، اسے وہ ماحول ملے جہاں وہ کام کرنا سیکھ سکے۔ مگر اب تو اجمل کو کوئی اسکول داخلہ نہیں دے گا، اس کی عمر تو اب نکل چکی ہے۔ دل محسوس تھے، انہوں نے اپنے پچھتاوے کو زبان دی، انہیں شدید قلق ہو رہا تھا کہ انہوں نے بر وقت کیوں نہیں اس کے لیے کوئی اقدام کیے۔ یوں تو ایسے انسٹیٹیوٹ بھی ہوتے ہیں جو بڑی عمر کے لوگوں کو ہنر سکھاتے ہیں، مگر میں ایک مشورہ دوں تو آپ اجو بھیا کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ کھولیں جہاں بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو ہائر کریں جو ان معصوموں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ٹرین کریں۔ اجو بھیا جیسے پتہ نہیں کتنے بچے ہوں گے جنہیں ان کی ضرورت ہوگی، ویسے ہمارے اجو بھیا بھی کچھ بن جائیں گے اور اتنا بڑا اور نیک کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ گل جان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، ان کی زندگی کی سب سے بڑی فکر شاید حل ہونے جا رہی تھی۔ اجمل کو واقعی شادی کی نہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔ وہ یہ معمولی سی بات کبھی سمجھ کیوں نہ سکیں؟ شاید اس لیے کہ جب تک اللہ کو چھوڑ کر وہ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی تو ہر طرف سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آج انہیں جو روشنی کی کرن نظر آنے لگی تھی اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اب وہ مدد اس ذات سے مانگنے لگی تھی جس کے خزانوں میں کمی نہیں تھی۔ گل جان رات حویلی واپس چلی گئی تھی۔ رحم اور پریشا چھٹی کے باعث دیر تک سوتے رہے، کھڑکیوں پر طویل پردے پڑے ہونے کے باعث روشنی کو کمرے تک رسائی حاصل نہیں تھی۔
کونا کمرے کے پرسکون ماحول میں موبائل کی ہوتی بیل نے تاج پیدا کیا۔ مندی آنکھوں سے رائم نے فون اٹھا کر اسکرین پر نظر دوڑائی۔ شہباز کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ مسلسل ہوتی بیل سے پریشا کی نیند میں خلل پڑا تو اس نے ایک انکار بھرتے ناگواری کا اظہار کیا۔ رائم فوراً فون اٹھاتا کمرے سے نکل گیا، مگر اس کی جگہ چھوڑتے ہی پریشا کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ خالی بیڈ دیکھ کر وہ منہ بناتی کروٹ لے گئی۔ یہ وقت بے وقت کی کال سے اسے شدید چڑ تھی۔ ابھی وہ دوبارہ سوئی بھی نہیں تھی جب رائم کمرے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے پریشا کی رہی سہی نیند کا خمار بھی توڑ ڈالا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ اسے ڈھیلے قدموں سے بیڈ کی جانب آتے دیکھ کر وہ متفکر ہوئی۔ اب تو اسے ہر دم جیسے ایک دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ہاں، جواد پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا اور اس کا خدشہ درست نکلا تھا۔ ایک بار پھر ایک بری خبر اس کی منظر تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ رات کی کسی پہر اس کے چند ساتھیوں نے تھانے پر حملہ کر کے اسے چھڑایا تھا۔ پولیس نے پیچھا کیا تو انہوں نے فائرنگ وغیرہ کی۔ ادھر سے بھی جوابی فائرنگ ہوئی۔ نتیجے میں جواد اور ایک لڑکے کو گولی لگی۔ دوسرا لڑکا تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، مگر جواد نے ہاسپٹل پہنچ کر دم توڑ دیا۔ پریشا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس کے خاندان کے مردوں نے دولت شہرت کے لیے غلط راستے چنے تھے۔ آج ایک ایک کر کے سب کیفر کردار کو پہنچ رہے تھے۔ اس کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا، جبکہ جواد اس کے ساتھ بہت گھنونی حرکت کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی ایسی موت سن کر افسردہ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے اپنی اپنی سوچوں میں ڈوبے بیٹھ رہے۔ کیا ہوا پری، کیا سوچ رہی ہو؟ برائی کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے نا؟ اسے گم سم بیٹھا دیکھ کر رائم اسے خود سے لگاتا دھیمے سے گویا ہوا۔ رائم، چند دنوں میں ابھی اور محسن بھائی کا بھی فیصلہ آ جائے گا۔ مجھے معلوم ہے وہ بھی نہیں بچیں گے۔ پہلے مجھے بہت دکھ تھا، میں بہت روئی، مگر اب سوچتی ہوں ان کی وجہ سے کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے گھروں کے چراغ بجھے۔ بیا آپی نے بھی تو ان کی وجہ سے اپنے بابا کھوئے۔ اتنے کٹھور دل کیسے ہو گئے تھے وہ لوگ؟ انسان دنیا میں برائی کرتے وقت خدا کو کیوں بھول بیٹھتا ہے؟ انسان بھلے بھول جائے، مگر خدا سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ آج ان سب کا مکافات عمل بن کر سامنے کھڑا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے۔ میں انسانیت کے ناطے سوچوں تو یہ سب ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب مرد میرے خاندان کے ہیں، میرے باپ بھائی، جن کی گودوں میں پلی بڑھی۔ کون چاہتا ہے ان کا اپنا کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو اسے سزا ملے؟ رب پہنچتے اس نے منہ سے نکلنے والی سسکی دبائی۔ رحم جانتا تھا اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا، لیکن اعمال کے نتائج تو سب نے بھگتنے ہیں، یہاں نہیں تو اس جہاں میں، جہاں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ سب کو اپنے کیے کا پورا وعدہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ پری، ہم بس ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، اور ساری یہ کوشش کہ ہم اپنی نسلوں کی ایسی تربیت نہیں کریں کہ وہ معاشرے کے لیے بوجھ بنے۔ اس کی آنکھ سے نکلے آنسو کو انگلی کے پور سے پہنچتے ہوئے گہرا سانس خارج کر گیا۔ پریشا اس کی بات سے متفق تھی، لیکن ابھی اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ آج موسم پر خوشگواری چھائی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سرسراتے پتے گویا کوئی ساز بکھیر رہے تھے۔ نبی اپنے اوپری لان میں کھڑی نکلنے والی ننھی کونپلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، جن کے بیچ اس نے کچھ عرصہ پہلے بوئے تھے۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اکھڑ سے آتی آواز پر وہ پلٹی تو پیچھے پریشا کو کھڑے پایا، جس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے وہ کب آئی، اپنے خیالوں میں محو نبیہ کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کیسی ہو پری؟ وہ جانتی تھی وہ اس سے ناراض ہے، شاید دکھی بھی، لیکن شاید حقیقت قبول کر چکی تھی۔ اس کا کہا جملہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا، میں ٹھیک ہوں، بہت دنوں سے آپ کی طرف آنا چاہ رہی تھی، لیکن بس کچھ مصروفیات کے باعث ممکن نہیں ہوا۔ وہ وہیں اس سے کچھ دور کھڑی دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ ناراض ہو؟ نبی نزدیک آ کر اسے کندھے تھاما۔ پریشا نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھاتے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ پی آپی، میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، ساتھ ہی اپنے رویے کی معافی مانگنے۔ ایک گہرا سانس بھرتی وہ دوبارہ گردن جھکا گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کا ظرف بہت بڑا ہے۔ لب کاٹتے اس نے آنکھیں میچی تو نبیہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ پری، تم میری چھوٹی بہن ہو، زندگی کے ہر قدم پر جب میری ضرورت ہو بس ایک بار پکار کر دیکھنا، تمہاری بھی آپی تمہارے لیے حاضر ہوں گی۔ اور جہاں تک بات معافی کی ہے تو تمہارا رد عمل جائز تھا، یہ تو تمہارا اپنے گھر والوں سے اخلاص تھا جس کے باعث تم جذبات میں آ گئی تھی۔ میں نے اگر اپنا فرض نبھایا تو تم بھی تو ایک بیٹی اور بہن ہونے کے ناطے جو کچھ کہا وہ سب جائز تھا۔ پریشا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ جانتی تھی نبیہ اسے یوں ہی کھلے دل سے معاف کر دے گی، بس اس کی جھجک تھی جو اسے اتنے دن سے یہاں آنے سے روکے ہوئی تھی۔ چلو اندر چلو، کچھ دیر میں احسن آنے والے ہیں، تم رائم کو کال کر کے یہیں بلا لو، آج ہم ڈنر ساتھ کریں گے۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی تو پریشا کے دل میں ایک اطمینان سا اتر گیا۔ اس کے باقی ماندہ رشتے ابھی سلامت تھے، اور سب سے بڑھ کر اس سے مخلص تھے۔ نم سانس اندر کھینچتے اس نے طمانینت سے آنکھیں موندی تھیں۔ اس وسیع و عریض ہال میں ترتیب وار کرسیاں سجی تھیں۔ پہلی قطار میں عصمت علی خان کا خاندان بیٹھا نظر آیا۔ تیز روشنی اور فلش لائٹس کی چکا چوند پورے ہال کو منور کیے ہوئے تھا، جس کی آج نو ہرڈل نامی انسٹی ٹیوٹ کا افتتاح ہو رہا تھا، جس کی بنیاد عصمت علی خان نے رکھی تھی۔ سامنے ڈائز پر کھڑے وزیر تعلیم و صحت جو اس انسٹی ٹیوٹ کے مہمان خصوصی بھی تھے، تقریر کر رہے تھے۔ خصوصی افراد نے دنیا کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا اور اپنی صلاحیتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تو یہ عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج انسٹی ٹیوٹ کے افتتاح کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم رنگ، نسل اور ذات سے بالاتر ہو کر یہ عہد کریں کہ خصوصی افراد کی بحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، انہیں اس قابل بنائیں گے کہ یہ معاشرے پر بوجھ بنے بغیر اپنی زندگی کو تعمیری کاموں میں صرف کریں۔ نیچے بہت سے ذہنی اور جسمانی معذور بچے بیٹھے تھے، جنہیں اجمل گل جان کی ہمراہی میں چھوٹے باکسز میں پیک
گڈیز بانٹ رہا تھا۔ سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، ان کی زندگیوں میں یہ چمک اب ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ بر وقت لیے گئے اس فیصلے پر گل جان کے چہرے پر طمانینت تھی۔ پچھلے حصے میں کھڑی امور سنبھالتی پریشی کو انہوں نے ممنون نظروں سے دیکھا، جس نے اس سارے ایونٹ کو آرگنائز کیا تھا۔ گل جان کی نظر اس سے ملی تو وہ بھی ایک بھرپور مسکراہٹ اچھالتی دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ دوبارہ اپنا بزنس سنبھالنے لگی تھی اور اب کی بار ہر قدم پر ساتھ دینے کے لیے رائم علی خان موجود تھا، جو اسے ہر جگہ گرنے سے پہلے سنبھال لیا کرتا تھا۔ اس سے پہلی ملاقات کے برعکس جو ان دونوں کے مابین بدگمانیاں پیدا کر گئی تھی۔ کشانہ فاطمہ کی اونچی کھڑکیوں سے دھوپ چھن چھن کر ڈرائنگ روم کو روشن کیے تھی۔ احسن نے اپنے نئے گھر کا نام فاطمہ کے نام پر رکھا تھا۔ زرد فانوس تلے ماریہ اور نبیہ آمنے سامنے صوف پر براجمان تھی۔ نیلے عبائے کے اوپر آف وائٹ اور نیلے رنگ کا پرنٹڈ اسکارف پہنے دھلے ہوئے چہرے والی ماریہ کو دیکھ کر نبیہ کے لیے یہ یقین کرنا ناممکن تھا کہ یہ لڑکی کبھی اس کے شوہر کو دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی۔ احسن نے اس کا جو نقشہ کھینچا تھا سامنے بیٹھی لڑکی اس سے یکسر مختلف نظر آتی تھی۔ 2 روز پہلے احسن نے اسے بتایا تھا کہ ماریہ اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ نبیہ کو اس سے ملنے میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے انہیں دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ کھانے کے بعد احسن اور مصطفیٰ باہر لان میں نکل گئے، جبکہ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات چیت کرنے لگی۔ جانتی ہیں، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی وہ کون لڑکی ہوگی جس سے احسن شادی کرے گا۔ نبیہ کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ رہی تھی۔ احسن کا ہمسفر ہونا بھی جیسے ایک اعزاز ٹھہرا تھا۔ اس لمحے سے احسن کے کردار کی مضبوطی پر رشک آیا تھا، کیونکہ جتنی خوبصورت ماریہ تھی اور جس طرح وہ اس پر ملتفت تھی، یہ اس کے مضبوط قوت ارادی اور اپنی بیوی سے وفا کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ وہ اتنے عرصے سے خود کو بچاتا رہا تھا۔ احسن مجھے تمہارے بارے میں بتا چکی ہیں، مگر تم مجھے اس سے بالکل مختلف لگی۔ نبیہ کے تبصرے پر ماریہ کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا حوالہ ہرگز بھی عزت سے دینے والا نہیں تھا۔ وہ اسے ایک نفس کی ماری عورت سمجھتا تھا تو اپنی بیوی سے اس سے زیادہ تعارف بھی کیا کروا سکتا تھا۔ ہاں، احسن عباس جس ماریہ کو جانتا تھا وہ ایک گمراہ لڑکی تھی۔ آج اس نے سنی کے بجائے اس کا پورا نام لیا تھا، کیونکہ اب ان کے درمیان شاید وہ رشتہ نہیں بچا تھا کہ وہ اسے اس کے پیار کے نام سے پکار سکے۔ اس کے لیے وہ ایک نام محرم تھا، جس کا نام لیتے بھی اس کی کوشش تھی کہ دل میں کوئی گزشتہ جذبہ غلطی سے بھی نہ جاگے۔ میں نے گمراہی سے ہدایت کا سفر طے کیا ہے۔ میرے ہسبینڈ میرے پاسٹ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر اندھیرے میں روشنی ڈھونڈنے کی وجہ احسن بنا تھا تو اندھیروں سے نکال کر مجھے ہاتھ پکڑ کر روشنی میں تک لانے والا مصطفیٰ اور ان کی امی ہے۔ میری ساس نے مجھے جب اپنے بیٹے کے لیے چنا جب میں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مسجد والی خاتون نے ماریہ کو اپنی بہو بنایا تھا۔ اگر ہر گمراہ کو ایسا راہبر مل جائے تو شاید دنیا اچھے لوگوں سے بھر جائے۔ گہرا سانس لے کر وہ چند لمحوں کے لیے رکی تھی۔ نبیہ محسوس کر سکتی تھی اس کی باتوں میں ٹھہراؤ اور لہجے کا دھیما پن یقیناً بہت بڑی آزمائش کی دین تھا۔ بس یہ ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتی شیطان میری آنکھ کی کھڑکی سے دل کا راستہ خراب کرے۔ انسان لاکھ صراط مستقیم پر آ جائے، مگر اسے بھٹکانے کے لیے بس شیطان کا ایک وار کافی ہوتا ہے۔ بس آپ سے ملنے کی جستجو تھی، اس لیے چلی آئی۔ اللہ حافظ، مسکرا کر کہتے وہ فوراً نشست چھوڑتی کھڑی ہو گئی، جبکہ مصطفیٰ بھی غالباً اسے بلانے اندر آیا تھا۔ ماریہ بنا احسن کی جانب دیکھے نبیہ سے گلے مل کر اس کی ہمراہی میں باہر نکل گئی۔ احسن کی نگاہیں بھی خود بخود ہی جھکی تھیں۔ یقیناً ایک باحیا عورت دوسروں کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ لوگ انہیں چھوڑنے پہنچ تک آئے تھے۔ ماریہ نے نبیہ کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ احسن کو اس کا یہ بدلاؤ ڈھیروں سکون اور اطمینان دے گیا تھا۔ ماریہ نام کا باب بند ہو گیا تھا، وہ اس کی زندگی سے جا چکی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نبیہ کو خود سے لگائے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ اور محبت کیا دیتی ہے تو سنو، من کا میل مٹا دیتی ہے، خوشبو انگ بسا دیتی ہے، سینہ خیر بنا دیتی ہے، پیر نہیں تھکتے جس میں، ایسا رقص کرا دیتی ہے، سب رنگوں سے جان چھڑا کر یار کا رنگ چڑھا دیتی ہے۔ اور کس سے کب ہوتا ہے وہ کن کہہ دے تب ہوتا ہے، اس کے دم سے سب ہوتا ہے، اس کا مالک رب ہوتا ہے۔ رمزے الف سمجھا دیتی ہے، اس کی مٹی بھی سونا ہے، اس کا کھونا بھی ہونا ہے، اس کی مستی بھی وکھری ہے، یہ الڑ ہے اور اتھری ہے، یہ ہونی پر آ جائے تو 100 بلے نچوا دیتی ہے۔ پوچھ رہے ہو نا تم، اور محبت کیا دیتی ہے۔ ختم شد۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول بتائیے گا ضرور۔ پھر ملیں گے کسی اور ناول کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔